السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں ایک مکمل ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے زندگی یہ سفر میں ہے، اور اس کی رائٹر ہے میمونہ صدف۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھی ماں کی آنکھیں آنسو بہا بہا کر اب خشک ہونے کو تھیں۔ مزید رونے کی اب اس میں سکت تھی نہ ہمت۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اس بدھ کے لب ہولے سے دعا کے لیے لرز رہے تھے، باقی سارا وجود ساکت تھا۔ اس کا ایک عضو دعا بنا اکلوتی اولاد کو مانگ رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے کاندھوں پہ کسی کے ہاتھ کا دباؤ پڑا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بھی ایمرجنسی میں پڑی اپنی بیٹی کی زندگی کے بارے میں اتنا ہی بے یقین ہے جتنا کہ وہ تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اکلوتی اولاد کا دکھ کیسے رلاتا ہے وہ اب سمجھ رہے تھے۔ سامنے سے آتے ڈاکٹر واسطی کو دیکھتے ہی وہ دونوں ان کی طرف بڑھے۔ سٹمک واش کر کے ہم نے اسے روم میں شفٹ کر دیا ہے، جلدی ہوش میں آ جائے گی۔ زری بیٹا، ویسے تو یہ پولیس کیس ہے، لیکن میں نے تمہاری وجہ سے بات دبا دی ہے۔ ڈاکٹر واسطی اس کے ابو کے کزن تھے اور یونی کا ہسپتال تھا۔ کسی بھی قسم کی بدنامی سے بچنے کے لیے وہ اسے یہاں لے کر آئے تھے۔ زرتاشیا بھی وہیں ایک عرصہ کام کرتی رہی تھی۔ شکر گزاری کے لیے الفاظ کم ہیں، اس لیے شکر ادا نہیں کروں گی۔ کیا اب ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے بے چین تھی۔ تم دونوں اندر جا سکتے ہو، لیکن ابھی وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے، تو اس سے ایسی ویسی کوئی بات مت کرنا۔ کوشش کرو کہ وہ ریلیکس رہے۔ دونوں اب اس کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں وہ موجود تھی۔ ایک رات میں ہی وہ لاغر اور بے حد کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے، دونوں بازوؤں پہ ڈرپ لگی ہوئی تھی، اور وہ بے ہوش ایک طرف ڈھل کے سر سے سفید چادر پہ سفید چہرہ لیے لیٹی تھی۔ اسے دیکھتے ہی دونوں کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ وہ وہیں ایک طرف صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ زرتاشیا اس کا ہاتھ تھامے ہی کھڑی رہی، خاموشی سے آنسو بہاتے اس کے ہاتھوں کو وقفے وقفے سے چومتے اپنا سارا غرور چور چور ہوتے دیکھ چکی تھی۔ کچھ کھا لو زری، تم نے رات سے کچھ نہیں کھایا۔ دانیال نے ڈسپوزیبل گلاس میں جوس اور سینڈوچ کا پیک اس کی طرف بڑھایا۔ بس ایک بار یہ ہوش میں آ جائے تو میں سب کھا لوں گی۔ وہ اسی طرح اس کا ہاتھ تھامے کھڑی رہی۔ بیمار کو سنبھالنے کے لیے تیماردار کو تندرست رہنا پڑتا ہے۔ کچھ کھا لو اور ریسٹ کر لو۔ وہ اس کی بات مان کر اب صوفے پہ بیٹھی سینڈوچ نگل رہی تھی۔ پیٹ کا شکم بھرتے ہی نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے سو گئی تو دانیال نے ایک طرف رکھی چادر اس پہ اڑا دی تھی، اور خود وہ زوہا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں جا رہی ہوں پاپا۔ زندگی اب مزید نہیں جی جاتی مجھ سے۔ مر جاؤں گی تو معاف تو آپ مجھے کر ہی دیں گے، پھر بھی ان تمام دکھوں کے لیے بہت شرمندہ ہوں جو میں نے آپ کو دیے۔ یقین جانیے اگر خدا نے اختیار دیا ہوتا تو زوہا کبھی دانیال امجد کے ہاں پیدا نہ ہوتی۔ خودکشی سے پہلے چھوڑ کر گیا۔ اس کا مختصر سا نوٹ اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ وہ رات اس کے کمرے میں اس کو گڈ نائٹ بولنے کیا تھا کہ یہ اس کی ہمیشہ سے عادت رہی تھی۔ تبھی اس نے زوہا کو خلاف معمول پہلے سے سوتا پا کر اس کی نبض دیکھی تھی۔ اس کی مٹھی میں خواب آور گولیاں تھیں اور پاس میں ایک نوٹ پڑا تھا۔ سیکنڈ کا 100واں حصہ بھی اس نے سوچ بچار میں ضائع کیے بنا اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے اس نے چلا کر زرتاشیا کو سب سمجھانے کی کوشش کی تھی، جو اب اس کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے چلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ گاڑی کو بھگاتے ہوئے دونوں نے راستے میں ہی اسے ڈاکٹر واسطی کے ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ زوہا کے پلکیں جھپکنے تک وہ خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا۔ آنکھیں کھولنے پہ سامنے موجود باپ اور ارد گرد ہسپتال کے ماحول کو دیکھ کر اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ اس نے باپ کی جانب سے رخ پھیر لیا تھا۔ وہ ان سے کچھ بھی پوچھنا نہیں چاہتی تھی، نہ وہ ان کے کسی بھی سوال کا جواب دینا چاہتی تھی۔ اسے افسوس تھا کہ وہ بچا لی گئی ہے۔ افسوس تھا کہ کیوں بچا لی گئی ہے۔ کوئی کمی تھی ہماری طرف سے؟ ہماری محبت یا تربیت میں تو کہتی ہم سے۔ وہ اتنا دھیما بولا تھا کہ بمشکل اسے سنائی دیا تھا۔ آنکھ سے آنسو گر کر سفید تکیے میں جذب ہوا تھا۔ ہم نے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تمہاری تربیت میں۔ جس شے پہ تم نے ہاتھ رکھا پوری کی، جس بات کو منہ سے نکالا وہ مان کر دی، صرف اس لیے کہ تم ہماری اکلوتی اولاد ہو۔ ہم بہت چاہتے ہیں تمہیں، بدلے میں تم یہ سب کرو گی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ دکھ ہی دکھ تھا۔ ایسے مت کہیں پاپا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی اور اسے کہیں زیادہ شرمندہ۔ باپ کا جھکا سر دیکھ کر بیٹیوں کو شرمندہ ہی ہونا چاہیے۔
تو پھر کیا کہوں؟ یہ کہوں کہ ہم بہت خوش ہیں جو کچھ تم نے کیا، یا یہ کہوں کہ جس بیٹی کو میں دعاؤں میں مانگتا رہا آج اس نے اسی دعا کو بد دعا کر ڈالا؟ وہ یہ نہیں کہنا چاہتا تھا مگر وہ یہی کہہ رہا تھا۔ کچھ بھی مت کہیں پلیز، نہ مجھ سے کچھ پوچھیں، میرے پاس کچھ بھی کہنے اور بتانے کو نہیں ہے پاپا۔ بتانا تو تمہیں پڑے گا کہ یہ سب کیوں کیا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے اس کا ہاتھ تھامتے نرمی سے کہا۔ اس کے ہاتھ کا لمس اور لہجے کی نرمی نے اسے بری طرح پگھلا دیا تھا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا پاپا، اتنے سال کے ساتھ کے بعد اس نے یوں چھوڑ دیا جیسے اپنایا ہی نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ رافع کمال سے اس کا رشتہ ان دونوں نے اس کی پسند سے ہی کیا تھا، نہ صرف اس کی بلکہ رافع کی مرضی سے بھی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی ایک کلاس فیلو کو پسند کرنے لگ گیا ہے۔ پسند بھی نہیں، وہ محبت کرنے لگ گیا ہے۔ پسند تو میں تھی اس کی۔ پسند کے بنا رہا جا سکتا ہے، محبت کے بنا نہیں رہا جا سکتا۔ یہ سب بتاتے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا پاپا کہ وہ میرے ساتھ ایسے کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جس سے اس کا فیوچر سیکیور ہو جائے۔ وہ رو رہی تھی اور دانیال رو بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اس پہ جادو کر دیا ہے۔ نہیں، بلکہ کسی نے مجھے ہی بد دعا دی ہے۔ دانیال کو ایک جھٹکا لگا۔ خوشیاں برباد ہو جانے کی بد دعا، محبت چھن جانے کی بد دعا، جیسے کسی نے کہا ہو کہ زوہا تم لمبی زندگی جیو اور اس زندگی میں تمہیں کبھی کچھ نہ ملے۔ دانیال کے لیے وہاں کھڑا رہنا دوبھر ہو گیا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ الٹے قدموں کمرے سے باہر نکلا تھا۔ بد دعا، بد دعا، بد دعا، ہر شے بد دعا کے نام سے گونج اٹھی تھی۔ ہر شے اس پہ بد دعا کا نام لے کر ہنس رہی تھی۔ اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اسکول سے گھر آیا تو اس نے چھت تک جاتی سیڑھیوں پہ ایک روتی بسورتی بکھرے بالوں والی لڑکی کو بیٹھے دیکھا تھا، جو ہاتھ میں ٹیشو تھامے بار بار اسے اپنی آنکھیں پونچھتی تھی۔ متورم آنکھوں میں برسوں کا حزن و ملال کنندہ تھا، جیسے وہ ایک مدت سے اسی ایک کام میں مشغول ہو، روتے اور بس روتے رہنے میں۔ اس نے ذرا کی ذرا کاندھے پہ اسکول بیگ لٹکائے اس لڑکے کو دلچسپی سے اپنی جانب دیکھتا پا کر رخ بدل دیا تھا، لیکن اپنا مشغلہ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بھی کاندھے اچکا کر اندر چلا گیا تھا۔ انجان لوگوں کو وہ کم ہی مخاطب کرتا تھا۔ امی، یہ باہر کون ویپنگ گرل ہے؟ بیگ اتار کر اس نے ایک طرف پھینکا اور گلے میں موجود ٹائی اتار کر صوفے پہ اچھالی۔ وہ تمہارے کامران ماموں کی بیٹی ہدا ہے، میرے ساتھ رینالے سے آئی ہے، اب وہ یہیں رہے گی اسی گھر میں میری بیٹی بن کر۔ اس نے ساری بات سنتے ہی منہ بنایا تھا۔ تو وہ رو کیوں رہی ہے؟ تمہارے کامران ماموں کی ڈیتھ سے ڈسٹرب ہے بیٹا۔ پھر اس کی ماں بھی نہیں رہی، وہ خود اپنے رشتے کے بھائی کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئی تھی۔ اس نے بیزاریت سے ماں کو دیکھا، ماں کی ایسی جذباتیت سے اسے چڑھی رہتی تھی۔ کیوں، کیا اس کی ماں بھی مر گئی ہے؟ ٹیبل پہ رکھی فروٹ باسکٹ سے سیب اٹھا کر اس نے اس پہ اپنے دانت گاڑے اور بے رحمی سے پوچھا۔ اللہ نہ کرے اس کی ماں زندہ ہے، لیکن اب وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی، اور آپ اسے یہاں اٹھا لائیں کیونکہ آپ نے گھر میں یتیم خانہ کھولنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ وہ اتنا ہی روٹ تھا، بنا کسی کا لحاظ کیے وہ بول جاتا تھا، پھر سامنے اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ تم اتنے سخت دل کیوں ہو دانی؟ بیٹے کے منہ سے ایسے جملے سننا انہیں ہمیشہ سے ہی دکھی کرتا تھا۔ نہ وہ ایسی تھی، نہ ہی ان کے شوہر امجد سبحان، نہ جانے وہ کس پہ کیا تھا۔ اور آپ اتنی نرم دل کیوں ہیں ممی؟ جہاں کوئی غریب مسکین دیکھا نہیں اسے اٹھا کر گھر لانے میں جلدی کرتی ہیں۔ پہلے بھی آپ اس دانش کو اٹھا لائی تھی، وہ تو شکر ہے اس کی چوری پکڑی گئی اور اسے اس گھر سے نکال دیا گیا، ورنہ آپ کا وہ مسکین بچہ کتنی تباہیاں مچا چکا ہوتا۔ اور اب یہ نیا پیس آپ اٹھا لائی ہیں، دیکھیں یہ کتنے دن میں اپنے رنگ ڈھنگ دکھاتی ہے۔ سر جھٹک کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سرैیہ افسوس سے سر ہلاتی اس کا بیگ اور ٹائی اٹھا کر اسی کے پیچھے اس کے کمرے میں لائی تھی۔ تم اس سے طریقے سے پیش آنا، کچھ بھی الٹا سیدھا مت کہنا۔ دانش کی بات اور تھی اور ہدا کی اور ہے۔ وہ ہمارے گاؤں کا لڑکا تھا، دور پار کا رشتہ دار۔ یہ میرے کزن کی بیٹی ہے، اس کزن کی جس نے تمہارے بابا کی تب مدد کی جب وہ اپنا سب کچھ زلزلے میں گنوا چکے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ ہم مہاجر ہیں اور وہ انصار جو اپنا سب ہمیں دینے پہ آمادہ ہو گئے۔ اب وہ نہیں رہے تو ان کی اکلوتی بیٹی ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ نرمی سے اپنے اکھڑ بیٹے کو سمجھا رہی تھیں، جو اب بیڈ پہ جوتوں سمیت لیٹا مزے سے سیب کھاتا ساری بات یوں سن رہا تھا کہ جیسے اسے اس سب میں
کوئی دلچسپی نہ ہو، اس کی ماں دیواروں سے باتیں کرنے کی عادت میں مبتلا ہو۔ ماموں کامران کی شان میں آپ کے سارے قصیدے مجھے ازبر ہیں ممی، مزید ان کی کوئی کہانی سننے میں کم از کم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ اس لڑکی کو گھر لانے سے پہلے کیا آپ نے بابا سے پوچھا؟ پھر اپنے اس قدر احمقانہ سوال پہ اسے خود ہی ہنسی آ گئی۔ ہاں، وہ کیوں آپ کو منع کرنے لگے؟ آخر کامران ماموں کے احسانوں کی داستان انہیں بھی تو ازبر ہے۔ میں صرف تمہیں یہ کہنے آئی ہوں کہ اپنے کسی بھی رویے سے اس معصوم بچی کا دل مت دکھانا، وہ پہلے ہی بہت دکھی ہے۔ اپنی اولاد کے سوا ساری دنیا کے بچے بچیاں آپ کو معصوم لگتے ہیں۔ وہ شرارت سے ہنس دیا۔ ثریا نے تعصب سے سر ہلایا تو وہ تھوڑے ہلکے پھلکے انداز میں بولا، اوکے نا، نہیں کرتا اس کے ساتھ کچھ برا۔ اب آپ اس کی فکر میں اتنا مت کھلیں اور مجھے لنچ بنا دیں پلیز۔ ثریا کو اب کچھ اطمینان نصیب ہوا تھا۔ وہ الماری سے اس کے کپڑے نکال کر بیڈ پہ رکھنے کے بعد باہر آ گئی تھیں۔ کامران ثریا کے ماموں زاد تھے اور امجد سبحان کے قریبی دوست بھی۔ ابھی 4 ماہ قبل ان کی روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کی بیگم مہرین اپنی عدت پوری کر کے اپنے میکے چلی گئی تھیں، جہاں ان کے بھائی نے ان کا دوسرا نکاح پڑھوانے کا انتظام کر رکھا تھا کہ وہ اب بہن اور اس کی بیٹی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ مہرین بمشکل اس نکاح پہ مانی تھی، لیکن ان کے دوسرے میاں ہدا کو اپنے ساتھ رکھنے پہ آمادہ نہ تھے۔ پرائی بچے کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے بھلا؟ مہرین کے بھائی بھابھی بھی ہدا سے کسی طرح جان چھڑانے کے چکر میں تھے۔ تبھی مہرین نے ثریا کو کال کر کے منت کی تھی کہ وہ ہدا کو اپنے ساتھ لے جائیں، وہ وقتاً فوقتاً اس سے ملنے آتی رہیں گی۔ ثریا احسان فراموش نہ تھیں کہ کامران کے احسانات کو بھول جاتی، اسی لیے فوراً اپنے شوہر امجد سے پوچھنے لگیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا امجد؟ جس گھر میں کسی یتیم کی پرورش کی جائے، فرشتے تو اس گھر کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتوں کی دعائیں لینا کسے برا لگ سکتا ہے؟ ثریا کی آنکھیں بھر آ گئی تھیں۔ وہ فوراً ہدا کو ڈرائیور کے ساتھ جا کر لے آئی تھیں۔ بیٹی تو کوئی تھی نہیں، ایسے میں ہدا کا مقام اس گھر میں بیٹی جیسا ہی تھا۔ دونوں میاں بیوی دل اور مزاج کے بہت نرم تھے، لیکن ان کی اکلوتی اولاد ان پہ نہ گئی تھی۔ دانیال امجد صدا کا منہ پھٹ، بد لحاظ اور اکڑو تھا۔ اس کے اپنے کزنز میں کسی سے بھی نہیں بنتی تھی، نہ وہ کسی کو اپنے آگے کچھ سمجھتا تھا۔ اسی لیے ثریا کو لگتا تھا کہ وہ ہدا کے ساتھ بھی ایسے ہی بے مروتی دکھائے گا، تبھی وہ اس کے آتے ہی اسے سمجھانے کھڑی ہو گئی تھیں۔ لیکن اب اس کے یقین دلانے پہ انہیں تھوڑی تسلی ہوئی تھی کہ وہ ہدا سے اچھے سے نہ صحیح لیکن بری طرح پیش بھی نہیں آئے گا۔ اتنا رونے کے بعد تم کتنا پانی پیتی ہو کہ مزید آنسو بہانے کے لیے تمہارے اندر مزید پانی موجود ہوتا ہے۔ رات کھانے پہ وہ ڈائننگ ٹیبل پہ سر جھکائے کھانا کھاتی رہی تھی۔ ثریا نے اسے کافی کچھ پیش کیا تھا جو اس نے چپ چاپ کھا لیا تھا، بنا کسی چو چرا کے۔ کھانے کے بعد وہ باہر لان میں چلی آئی تھی، اور اب جب دانیال باہر آیا تھا تو اسے اپنے من پسند کام یعنی رونے میں گم پایا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دانیال کی طرف دیکھا اور بنا جواب دیے پھر سے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں ہنوز نمی تھی۔ کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ وہ سامنے والی کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ یہ اس کی عادت کے خلاف تھا کہ وہ کسی سے ایسے بیٹھ کر گفتگو کرے، وہ بھی کسی ایسے سے جو اس کی کسی بات کا جواب دینے سے انکاری ہو۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا سمائی تھی جو وہ اسے بات کرنے بیٹھ گیا تھا۔ 7ویں میں ایک سونگ کی آواز کے ساتھ اس نے جواب دیا تو آواز اتنی مدھم اور آنسوں میں بھیگی ہوئی تھی کہ وہ بمشکل سن پایا تھا، لیکن بہرحال اس نے سن لیا تھا۔ اپنے قد کاٹ اور جسمانی ساخت سے وہ کہیں سے بھی 7ویں کلاس کی نہیں لگتی تھی۔ اتنی بچی تو نہیں ہو، تو پھر یہ صبح سے رونا دھونا کیوں ڈالا ہوا ہے؟ وہ بے رحمی سے جیسے اس کا مذاق اڑاتے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات کے رد عمل کے طور پہ وہ پھر سے رونے لگ گئی اور اب پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے آنسو بہا رہی تھی۔ دانیال یکدم بدحواس ہو گیا۔ ارے یار، پھر سے رونا؟ اب کیا تم ساری رات یہیں بیٹھ کر روتی رہو گی؟ وہ اکتا سا گیا تھا۔ بس کر دو اب، دیکھو اب تم روتی رہو گی تو ممی کو لگے گا کہ یہ میں ہوں جو تمہیں رلاتا ہوں، اور وہ میرا کھانا پینا اور میری پاکٹ منی بند کر دیں گی۔ وہ ایسی مسکین صورت بنائے کہہ رہا تھا کہ ہدا یکدم سنجیدہ سی صورت بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا رونا بھی تھم گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس گھر کے کسی مکین کو کوئی نقصان پہنچے۔ لیکن میں نے تو پھوپھو کو نہیں کہا کہ میں آپ کی وجہ سے رو رہی ہوں، وہ جانتی ہیں کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ ایسا کہتے وہ دانیال کو بڑی معصوم لگی تھی، شاید ہی اس نے اس سے زیادہ معصوم چہرہ پہلے کبھی دیکھا ہو۔ تبھی اسے اس لڑکی میں دلچسپی پیدا ہوئی تھی۔ اچھا تو مجھے بھی بتا دو کہ کیوں رو رہی ہو؟
گھر یاد آ رہا ہوگا۔ وہ اب قدرے دوستانہ انداز اپنائے ہوئے تھا۔ ہدا نے سر نفی میں ہلایا۔ اچھا، تو اپنی امی کی شادی کی وجہ سے؟ ہدا کی آنکھوں سے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ تو مجھے اپنے رونے کی وجہ بتا سکتی ہو، میں تمہیں سنوں گا۔ چاہو تو مجھے دوست سمجھ لو اور سب کہہ دو۔ دیکھو، یہ سب کہہ دینے سے انسان کے دل پہ دھرا بوجھ کم ہو جاتا ہے، اندر رکھنے سے تو گھٹن بڑھنے لگتی ہے۔ ہدا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اسے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات خود بخود اس کے منہ سے نکلی تھی اور وہ اس پہ حیران بھی تھا۔ لڑکے لڑکیوں کی دوستی نہیں ہوا کرتی۔ اس کا فلک شگاف کہہ کہا بس ٹوٹنے کو تھا۔ شکر تھا کہ وہ اس کی مسکراہٹ دبانے کو دیکھ نہ سکی، ورنہ پھر اسی شد و مت سے رونے لگتی کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہم کزنز بھی تو ہیں، اور اب تو ہمیں ایک گھر میں رہنا ہے، تو دوستی کرنے میں کیا حرج ہے؟ مجھے بھی کوئی باتیں کرنے والا مل جائے گا، اور تمہیں بھی۔ بولو، کیا بنو گی میری دوست؟ ہدا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر سر ہاں میں ہلا دیا۔ لیکن پہلے تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ اتنے دریا اور سمندر بہا دینے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ماما نے شادی کر لی، لیکن وہ مجھے تو ساتھ لے جاتی، مجھے کیسے چھوڑ دیا؟ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، کیا اتنا آسان تھا مجھے چھوڑنا؟ کیا میں اتنی بری تھی کہ انہیں ایک پل کو بھی میرا خیال نہیں آیا؟ وہ اسجد انکل کے بچوں کی ماما بن گئی ہیں، اور اپنی بیٹی انہوں نے یہاں رہنے کے لیے بھیج دی۔ اللہ نے تو مجھ سے ابو کو چھینا تھا، انہوں نے خود مجھ سے میری ماں کو چھین لیا۔ اور روتے ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی۔ دانیال نے اس سے پہلے کبھی کسی کو تسلی نہیں دی تھی، نہ اسے تسلی دینا آتی تھی، اس لیے وہ کچھ دیر خاموشی سے یہی سوچتا رہا کہ وہ کیا کہے۔ پھر اس نے خود کو بولتے پایا، تم بری نہیں ہو، بس تمہارا وقت برا ہے، اور جب وقت برا ہوتا ہے نا تو سب کچھ برا کر دیتا ہے، لیکن یہ وقت بھی اچھا ہو جائے گا۔ تمہاری ماما مجبور تھیں، اس لیے انہوں نے شادی کر لی۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی تم ان کی مجبوری کو سمجھ ہی لوگی۔ تمہیں وہ ساتھ نہیں لے جا سکی کیونکہ ان کے دوسرے شوہر اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں کچھ وقت گزرنے کے بعد اجازت دے دیں اور وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن اس سب میں وقت لگے گا۔ چیزیں سیٹل ہونے میں ہمیشہ وقت لگتا ہے ہدا۔ سب ایک دم سے ہماری مرضی کا نہیں ہو جاتا۔ تب تک انہوں نے تمہیں امی اور بابا جیسے محفوظ ہاتھوں میں دیا ہے جو کبھی تمہارا برا نہیں کر سکتے۔ یہ تو انہوں نے اچھا کیا نا۔ خدا اس کی بات پہ یوں ہی مان لے آئی جیسے وہ کسی آسمانی صحیفے سے سب پڑھ کر سنا رہا ہو۔ دانیال کو یقین ہی نہیں آیا کہ وہ اتنا لمبا بھاشن بھی دے سکتا ہے۔ ایسا کرتے اس کا دل کیا خود کو کاندھے پہ ایک تبکی تو ضرور ہی دے، کیونکہ یہ سب کہنا اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ اسے خود بھی اپنے آپ پہ حیرت ہو رہی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں شاید ماما کے بارے میں بدگمان ہو رہی ہوں۔ مجھے کچھ وقت دینا چاہیے انہیں۔ وہ مجھ سے ہمیشہ سے ہی بہت پیار کرتی رہی ہیں، اب کیسے مجھے بھول سکتی ہیں؟ وہ اپنے آنسو ہتھیلی کے پش سے صاف کر رہی تھی۔ یہ تو ایک معجزہ ہوا تھا کہ دانیال کی باتوں سے وہ چپ ہو گئی تھی۔ تو اب تم نہیں رو گی؟ خدا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب اندر جاؤ اور ڈھیر سارا پانی پیو تاکہ تمہیں اتنے آنسو بہانے پہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے۔ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے وہ اندر کی جانب اس سے پہلے ہی بڑھ چکا تھا۔ یہ ان کی دوستی کا آغاز تھا۔ سریا کے لیے یہ سب حیران کن تھا کہ دانیال بھی کسی سے ایسے دوستی کر سکتا ہے۔ خدا میں انہوں نے دانیال کی وجہ سے ایک مثبت تبدیلی دیکھی تھی کہ وہ اب رونے اور اداس ہونے کی بجائے اپنا زیادہ وقت کسی کام میں مصروف ہو کر گزارتی تھی۔ اس نے گھر کے بیشتر کاموں کی ذمہ داری خود بخود اپنے اوپر لے لی تھی۔ وہ عام لڑکیوں کے مقابل ایک ذمہ دار اور میچور لڑکی تھی جسے گھر کے کام کاج کرنا یا تو اچھا لگتا تھا یا وہ سریا کے احسان کا بدلہ اس صورت میں چکانا چاہتی تھی کہ اب اگر وہ اس گھر میں رہنے آ ہی گئی ہے تو اس کے کاموں میں سریا کی مدد بھی کرے۔ دانیال اس کا کافی خیال رکھتا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنے میں اس کی مدد کیا کرتا تھا، اس سے چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھتا رہتا تھا تاکہ وہ اپنا ماضی بھول کر حال میں جینا شروع کرے۔ جو بھی زندگی میں ہوا اسے بھول کر نئے سرے سے مسکرائے۔ وہ ایسا نہیں تھا، وہ کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں تھا، لیکن وہ خدا کے ساتھ ایسا ہی ہو گیا تھا۔ کیوں؟ یہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ بس اسے اس لڑکی میں کچھ خاص دکھائی دیتا تھا جو وہ خود کو اس کا خیال رکھنے سے روک نہیں پاتا تھا۔ اسے دانیال کے اسکول میں ہی امجد کے تعلقات کی وجہ سے داخلہ مل گیا تھا۔ دانیال او لیولز کر رہا تھا اور وہ 7th کلاس میں تھی۔ دونوں ڈرائیور کے ساتھ اکٹھے جاتے تھے، مگر واپسی پہ دانیال نے اکیڈمی جانا ہوتا تھا اور وہ سیدھا گھر آ جاتی تھی۔
گھر آ کر پہلے وہ اپنا ہوم ورک کرتی، پھر گھر کے بکھرے کام سمیٹتی اور باقی وقت ثریا کے ساتھ باتوں اور کاموں میں گزار دیتی۔ بیٹی کی جو کمی ثریا کو ہمیشہ سے محسوس ہوتی تھی اچانک دور ہو گئی تھی۔ خوب قابو کر لیا ہے اس نے آپ کو ممی۔ دانیال مسکرا کر ماں سے زیادہ اسے چھیڑ رہا تھا، جو ان کے برابر بیٹھی شام کی چائے اور اپنے ہاتھوں سے بنائی کوکیز کھا رہی تھی۔ ثریا نے اس کے ہاتھوں کے بنائے کوکیز کی تعریف کی تو خوشی سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ مجھے تو بیٹھے بٹھائے بیٹی مل گئی، ثریا نے پیار سے اس کا ہاتھ تھپکا۔ دانیال سر ہلاتے ہنس دیا۔ چلیں اچھا ہے آپ کا دل بھی لگا رہتا ہے، ورنہ تو آپ مجھ سے ہی شکایت کرتی رہتی تھیں کہ میں گھر پہ نہیں ٹکتا۔ اب مجھے شکایت کی کیا ضرورت، خدا ہے نا میرے پاس۔ کہیں کسی روز یہ مت کہہ دینا کہ اب مجھے دانیال کی بھی کیا ضرورت۔ بکو مت، دانیال نے سر ہم کیا کہ جو حکم آپ کا۔ ویسے ایک بات ہے، خدا کے آنے سے تم پہ خاصی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ثریا محسوس کر سکتی تھیں کہ کسی سے نہ گھلنے ملنے والا ان کا بیٹا اس لڑکی سے خلاف توقع خاصا گھل مل گیا تھا۔ خدا جو ہوئی ہے، اس کا سایہ جس کسی پہ بھی پڑ جائے اسے ہدایت مل ہی جاتی ہے۔ اب میرا بیڑا پار لگ ہی گیا سمجھیں، معصوم سی صورت بنائے وہ کہہ گیا، اور خدا اس کی اس بات پہ جیسے چونک سی گئی۔ ثریا کے لب مسکرا اٹھے۔ تمہیں ہدایت مل جائے میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ جی بالکل، سمجھ سکتا ہوں میں کہ کتنا نااہل بیٹا ہوں میں آپ کا۔ ہدایت کے رستے سے کہیں دور کھڑا، دو نیک روحوں کی اولاد، ایک بری روح بلکہ بدروح۔ وہ ان ماں بیٹے کی آپس کی نوک جھوک پہ غور کیے بنا دانیال کی کئی باتوں میں ہی گم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی کزنز اور وہ بھی لڑکوں سے دوستی نہیں کی تھی۔ دانیال اس کی زندگی میں آنے والا پہلا لڑکا تھا جو اس کا دوست تھا۔ اس پہ اس کی ایسی توجہ اور ہمدردی، خدا کا دل عجیب لے پہ دھڑکا۔ وہ ہر روز نئے حوالے سے سوچنے لگتی تھی۔ اسے اپنے جذبات کی خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور جتنی آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ وہ دوست سے کچھ بڑھ کر اس کے لیے ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تمہیں صرف دوست سمجھتا ہے ہدا بی بی، اتنے بڑے خواب مت دیکھو، ٹوٹے تو تم جڑ نہیں سکو گی۔ خود کو سرزنش کرتی وہ اسی کے بارے میں سوچنے میں پھر سے مہو ہو گئی تھی۔ دانیال او لیولز کر رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ خدا بھی او لیولز کرے، لیکن خدا نے تو سنتے ہی صاف انکار کر دیا تھا۔ میں اتنا دماغ نہیں کھپا سکتی، نہ ہی میں اتنی ذہین ہوں، میں سادہ میٹرک ہی کرنا چاہتی ہوں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ دانیال نے اس بات پہ خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن اب وہ چاہتا تھا کہ اگر وہ میٹرک ہی کرنا چاہتی ہے تو شاندار انداز سے کرے۔ اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی اکیڈمی جوائن کر لے، اس طرح وہ زیادہ بہتر طور سے پڑھ سکے گی۔ لیکن اس نے ازخود ہی منع کر دیا تھا، میں اسکول اور اکیڈمی اکٹھے نہیں مینج کر سکتی۔ اسکول کی پڑھائی ہی کافی ہے میرے لیے، لیکن اس سے تم زیادہ اچھا پڑھ پاؤ گی۔ اکیڈمی میں بہت زیادہ کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں، تم بہت زبردست رزلٹ لاؤ گی، دیکھنا۔ مجھے لگتا ہے اس سے میں کچھ بھی نہیں پڑھ سکوں گی، میں ایک طرف ہی دھیان دے دوں تو بڑی بات ہے، ایسے دو جگہوں پہ پڑھنے سے میں تھک جاؤں گی اور کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ تم اتنی نازک نہیں ہو کہ اتنی جلدی تھک جاؤ، مجھے مجبور مت کرو دانی، میں نہیں جانا چاہتی تو بس نہیں جانا چاہتی اکیڈمی۔ اس کی بات پہ اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا تھا۔ دانیال کے لیے پڑھائی اور کریئر بنانا جینے مرنے جیسا تھا۔ وہ پڑھائی کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتا تھا، اور ہدا سے پڑھائی کے معاملے میں ایسی غفلت اور لاپرواہی اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسے بھی اپنی طرح اچھے گریڈز لیتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے پہلے بھی غور کیا تھا کہ وہ پڑھائی لکھائی سے زیادہ گھریلو کام کاج اور آرٹ ورک میں دلچسپی رکھتی ہے۔ یہ بات دانیال کو پسند نہیں تھی کہ وہ پڑھائی پہ کم اور دیگر سرگرمیوں میں زیادہ دلچسپی لے، لیکن وہ اس معاملے میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ البتہ وہ اپنی برہمی کا احساس اسے کم مخاطب ہو کر رہا تھا، جو جلد ہی ہدا نے محسوس کر لیا تھا۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ سونے کی بجائے اپنے کمرے میں بیٹھی کچھ نہ کچھ بناتی رہتی تھی۔ گھر کی بہت سی بیکار اشیاء جو پھینکنے لائق ہوتی، اسے وہ پھر سے اپنی مہارت اور ہنر کے ذریعے کسی قابل استعمال شے میں ڈھال لیتی۔ یہ لکڑی کا ڈبہ بیکار ہے، پھینک دو، ثریا نے اٹھا کر ایک طرف کیا تو اسی کو اٹھا کر اس نے دیوار کے چوکھٹے کی شکل میں ڈھال لیا، جس میں اب چند کتابیں اور گلدان سجے تھے۔ یہ بوتلیں کباڑ والے کو دے دینا۔ چند دن بعد خدا کی ذرا سی محنت سے وہ انہیں باہر صحن میں چھوٹے چھوٹے سجاوٹی گملوں کی صورت دکھائی دی۔ یہ اونی سویٹر پرانے ہو گئے، کسی کو دے دوں گی۔ انہیں اونی سویٹر کو ادھیڑ کر خدا نے ایک چھوٹا سا فلور میٹ بنا لیا
تو ثریا حیران رہ گئی. تمہیں بہت صلاحیت ہے ہدا، تم بیکار سے بیکار شے کو سونا کر دیتی ہو. وہ سراہے بنا نہ رہ سکیں تو وہ مسکرا دی. لیکن میں خود کو تو سونا نہیں کر سکی. شاید میں بیکار سے بھی زیادہ بیکار ہوں گی. وہ بس ایک سوچ تھی جسے اس نے سوچتے ہی جھٹک دیا تھا. تم نے دیکھا دانی، خدا نے اتنا کچھ بنا کر اس گھر کو کیسے بدل دیا ہے. وہ انہیں چائے کا کپ پیش کر رہی تھی. دانیال وہیں لاؤنج میں بیٹھا تھا. ان دنوں امتحانات کی وجہ سے وہ گھر میں کم اور کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے دوستوں کی طرف زیادہ پایا جاتا تھا. اب بھی وہ اپنا بیگ تیار کیے کسی کتاب میں کچھ تلاش کر رہا تھا. بائک کی چابی وہیں میز پہ دھری تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ نکلنے ہی والا ہے. دیکھا ہے کہ کیسے یہ اپنا وقت برباد کرتی ہے. اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا لیکن برہمی نمایاں تھی. ثریا کو یکدم ہدا کی آنکھوں میں اداسی دکھائی دی. برباد کیوں؟ اتنی کارآمد اشیاء تو بناتی ہے. یہ تمام اشیاء بازار میں بھی دستیاب ہیں. اس کے نہ بنانے سے ہمارا گھر ایک بڑی دولت سے محروم نہیں رہ جائے گا. زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ اپنا وقت پڑھائی پہ لگا کر کسی قابل بن جائے. وہ اپنی کتاب پہ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھتا کہہ رہا تھا. ان دنوں اس کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ گھر پہ ماں باپ کے ساتھ یا اس کے ساتھ گزارے. ابھی بھی وہ کتاب بیگ میں ڈال کر بیگ کی زپ بند کر رہا تھا. یہ بھی قابلیت ہے بیٹا، وہ دل سے کہہ رہی تھی، لیکن ہدا کا دل جیسے ٹوٹ گیا تھا، جو اس دور میں کسی قابل نہیں. ایک بے رحم تبصرہ کر کے اور ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈال کے وہ جا چکا تھا. ہدا اٹھنے لگی تو ثریا نے اس کا ہاتھ تھام لیا. یوں ہی چڑھا ہوا ہے، ورنہ یہ خود تمہیں بتاتا کہ تم کتنی قابل ہو. ہدا تکلفاً مسکرا دی تھی. وہ جانتی تھی کہ ثریا اس کا دل رکھنے کے لیے ایسا کہہ رہی ہیں. ان کا ہاتھ تھپکا اور چلی گئی. کاش تم میرے اس بیٹے کو بھی سونا بنا دو ہدا. اسے جاتا دیکھ کر اس کی کمر پہ جھولتی چوٹی کو دیکھتے وہ سوچ رہی تھی. اس سوچ نے انہیں ایک نئے انداز سے سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا. تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ امتحانوں سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس نے ثریا کے سامنے اپنے دوستوں کے ہمراہ کاغان ناران جانے کا تذکرہ چھیڑ دیا. وہ اس کے کمرے میں آئی تو دانیال اپنا سامان پیک کر رہا تھا. اس نے کل رات کو دوستوں کے ساتھ نکل جانا تھا اور 2 ہفتے بعد لوٹنا تھا. وہ اتنا انتظار کرتی رہی تھی کہ اس کے امتحانات ختم ہوں تو وہ اس سے 2 ٹوک بات کرے. اب مزید 2 ہفتے انتظار نہیں کر سکتی تھی. بات کرتا تو ہوں، اور کیسے بات کروں؟ وہ بیگ میں کپڑے طے کر کے ڈال رہا تھا. اس کی طرف دیکھے بنا ہی اس نے جواب دیا، ضرورتاً بات کرتے ہو، ورنہ تو شاید مجھے بلانا بھی گوارا نہ ہو. میں ایسا ہی ہوں. اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ ایسا ہی تھا، لیکن وہ یہ غلط کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا تھا. اس کے لیے تو وہ پچھلے 1 سال سے ایک مہربان دوست جیسا تھا، جو اب کچھ عرصے سے بدل سا گیا تھا. تم مجھ سے اس لیے خفا ہو کہ میں نے تمہارے کہنے پہ اکیڈمی جوائن نہیں کی. یہ تمہاری زندگی، تمہارا فیصلہ ہے، مجھے اس سے کیا؟ وہ اب بھی اجنبیت برتے ہوئے تھا. ہدا کو رونا آنے لگا. تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو، تمہارا ناراض ہونا میں افورڈ نہیں کر سکتی، لیکن تم میری جسٹ فرینڈ ہو. اسی لیے مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اتنے دوستوں میں کوئی ایک آدھ فرینڈ مجھ سے چھوٹ بھی جائے تو. ایسے بے رحم جملے نے اس کا وجود کاٹ دیا تھا. آنکھیں بھیگ گئی تھیں، مان ٹوٹ گیا تھا. ایسے مت کہو دانی، میں جانتی ہوں کہ تم مجھے اچھی جگہ دیکھنا چاہتے ہو، لیکن میں کیا کروں کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. میں سب کی طرح سقراط بکرات نہیں بننا چاہتی. وہ ہاتھوں کی انگلیاں چڑھا رہی تھی. اس کے بہتے آنسو بھی اس بار دانیال کو نرم نہ کر سکے تھے. جو کسی مقام پہ نہیں پہنچ پاتے نا ہدا بی بی، دنیا انہیں ٹھکرا کے آگے بڑھ جاتی ہے. سقراط بکرات نہ صحیح، اتنا تو بن جاؤ کہ سب تمہیں سر اٹھا کر دیکھیں. لہجے کی سردی رویے کی سختی سے جا ملی تھی. مجھے دنیا کی نظروں میں نہیں آنا. میں وہ کرنا چاہتی ہوں جس سے مجھے خوشی ملتی ہو، اور میں جو کام کر رہی ہوں اسی میں خوشی محسوس کرتی ہوں. بھلے دنیا مجھے نہ دیکھے، مجھے فرق نہیں پڑتا دانی، لیکن مجھے اس سے فرق پڑا ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ رہے. بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے خود کو بری طرح برباد کیا ہے، لیکن اس وقت آگے بڑھ چکا ہوگا. اور یاد رکھنا کہ جو وقت کے ساتھ چلنا نہیں جانتے، وقت کی چال نہیں سمجھتے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، تنہا پڑ جاتے ہیں. ہدا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر عجیب سے لہجے میں بولی، تمہاری سوچ اتنی مٹیریلسٹک کیوں ہے دانی؟ تم ہر چیز کو، حتیٰ کہ خود سے جڑے رشتوں کو بھی سٹیٹس اور مادیت کی بنیاد پہ کیوں دیکھتے ہو؟ کیونکہ میں پریکٹیکل ہوں، اور اس دور میں میرے جیسا ہونا بھی چاہیے. مجھے لوگوں کو میڈل بنا کر گلے میں لٹکانے کا کوئی شوق نہیں. اس کام کے لیے ڈگریاں ہوتی ہیں، میڈلز ہوتے ہیں، رشتے نہیں.
تم دیکھنا کہ میں زندگی میں کتنا کامیاب رہوں گا اس سوچ کے ساتھ۔ وہ دو ٹوک کہتا پھر سے اپنے کپڑے رکھنے لگ گیا، مطلب وہ اس سے مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہدا اب چپ چاپ اس کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس کا دل یکدم بوجھل ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں دانیال دن بدن اسے دور ہوتا دکھائی دے رہا تھا، جوں جوں وہ زندگی میں آگے بڑھ رہا تھا۔ دانی کو پڑھائی کا بہت جنون ہے نا پھپھو، وہ لاؤنج میں رکھی اس ٹریک کی صفائی کر رہی تھی جس میں اوپر سے نیچے اس کی شیلڈز ہی شیلڈز تھیں، بہت زیادہ۔ وہ اپنی پڑھائی اور مستقبل کو لے کر جتنا جنونی ہے شاید ہی اور کسی معاملے میں ہو۔ ایک فخریہ نظر انہوں نے دانیال کی شیلڈز پہ ڈالی تھی۔ ان کے بیٹے کی ایک یہی بات ان کا سر فخر سے بلند کر دیتی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی کلاس اور اسکول کا ٹاپر رہا تھا۔ باقی وہ بھلے ان کی مرضی کا نہ ڈھل سکا ہو، لیکن اس معاملے میں اس نے کبھی انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، اسے سمجھنا چاہیے، وہ برے دل سے کہہ رہی تھی۔ ثریا محسوس کر گئی تھی کوئی بات ہوئی ہے، وہ مجھے بھی اپنے جیسا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے پڑھنے کا جنون کی حد تک تو کیا شوق ہی نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ بس پاسنگ مارکس کے لیے پڑھا ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتا، اسی لیے مجھ سے خفا ہے شاید۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، بس وہ تمہیں کسی اچھے مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہدا نے ان سے بحث نہیں کی تھی، وہ خاموشی سے اس کی حاصل کردہ شیلڈ صاف کر کے رکھتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے ایک ٹوٹ کر زمین پہ گر گئی۔ لاؤن چھناکے کی آواز سے گونجا اور پھر ہر شے پہ خاموشی چھا گئی۔ اس کا سانس اٹک گیا تو ثریا کی روح کانپ گئی۔ تبھی دروازے سے اندر آتے دانیال نے زمین پہ کرچی کرچی پڑی اپنی شیلڈ کو دیکھا تھا، اور ہدا نے اندر آتے دانیال کو وہ آئی ایم سو وہ اٹک اٹک کر کہہ ہی رہی تھی کہ غصے کی تمازت سے سر پڑتے چہرے کے ساتھ وہ پوری قوت سے چلایا، شٹ اپ یو ایڈیٹ، جسٹ شٹ اپ۔ ہدا ساکن اور ثریا حیران تھی۔ میری اتنی قیمتی شیلڈ تم نے یوں تباہ کر دی؟ وہ زمین پہ پڑی کرچیوں کو دیکھتے ہی پاگل ہو گیا تھا۔ خود تو ساری زندگی کبھی فرسٹ آئی نہیں ہوگی، اسی لیے تمہیں کیا احساس کہ تم نے میرا کتنا بڑا نقصان کیا ہے ہدا کامران؟ یہ جو تمغے، میڈل اور شیلڈز ہوتی ہیں نا، یہ انسان کی عمر بھر کی ریاضت اور کمائی ہوتی ہیں، سالوں کی محنت، لیکن تم جیسے کوڑ مغز یہ کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ جو مارے باندھے کتابیں اٹھاتے ہیں، جن کے پاس شیلڈز اور میڈلز کے نام پہ کچھ نہیں ہوتا، بس دوسروں کی کامیابیوں پہ تالیاں بجانے دنیا میں آتے ہیں۔ اس نے ہدا کی آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھا تک نہ تھا، بس چلا رہا تھا۔ دل تو کر رہا کہ اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور ہدا کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ، دانی۔ ثریا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روکا اور ہدا اندر کمرے میں بھاگ گئی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے ہاتھ سے چھوٹ گئی، لیکن تم نے تو آج ساری حدیں ہی پار کر دی ہیں۔ ثریا کو جتنا افسوس ہوتا کم تھا، شاید اسے بھی اپنا ہاتھ اٹھانے پہ پچھتاوا تھا کہ مزید کچھ نہیں بولا۔ بس غصے کو قابو کرنے کے لیے وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ ثریا کے خاموش ہونے پہ اس نے ایک نظر ان پہ ڈالی اور پاس پڑی کرسی کو لات مارتے، میز پہ پڑا گلدان گراتے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ شام کی چائے تو کیا، رات کے کھانے پہ بھی ہدا کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ ثریا نے دروازہ بھی بجایا تھا، لیکن اس نے اندر سے ہی کہہ بھیجا تھا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ تبھی کھانے کی میز پہ امجد نے پوچھا تھا، ہدا آج کدھر ہے؟ ثریا نے ایک اچٹتی سی نگاہ دانیال پہ ڈالی تھی۔ اب وہ کیا تفصیلات بتاتی؟ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، کھانا اپنے کمرے میں کھائے گی۔ وہ صبح والے واقعے کا تذکرہ امجد کے سامنے گول کر کی تھی۔ تم نے کب نکلنا ہے؟ بس کھانا کھا کر نکل رہا ہوں۔ وہ بددلی سے کھانا کھا رہا تھا۔ ثریا کو لگا تھا کہ جانے سے قبل وہ ہدا کے پاس جائے گا، اپنے رویے کی معافی نہ سہی، لیکن اسے منانے کی کوشش تو کرے گا۔ انہیں غلط لگا تھا، وہ ان سے مل کر چلا گیا تھا۔ ہدا سے ملنے کا تردد اس نے نہیں کیا تھا۔ اگلی صبح ہدا اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ وہ ان سے بات کرتے بالکل نارمل تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ثریا شرمندگی سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ دانیال نے حرکت ہی ایسے کی تھی، کچھ بھی ہو جاتا وہ اس پہ ہاتھ نہ اٹھاتا۔ بس بیٹا، کل جو کچھ بھی ہوا، وہ دانیال کی طرف سے خود معذرت کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ہدا نے ان کی بات بیچ میں ہی ٹوک دی۔ پھپھو آج کھانے میں کیا بننا ہے؟ وہ کچن میں مصروف سے انداز میں ان کی جانب دیکھے بنا ہی پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی بنا دو اپنی پسند کا۔ جب سے تم نے کچن سنبھالا ہے میری تو اس درد سری سے جان چھوٹ گئی کہ آج کیا پکانا ہے۔ ہدا ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کیبنٹ کھول کر کھڑی ہو گئی۔ وہ میں دانی، میرے خیال سے مسور کی بگار والی دال اور ابلے چاول بنا لیتی ہوں۔
سریا سمجھ گئی تھیں کہ وہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہ رہی، اسی لیے پھر مزید نہیں چھیڑا۔ جیسے تمہاری مرضی بیٹا۔ اتنا کہہ کر وہ کچن سے نکل گئیں۔ خدا نے ان کے جاتے ہی اپنی آنکھوں کو نم ہوتے پایا تھا، پھر سختی سے خود کو رونے سے باز رکھا کہ کل پوری رات وہ یہی تو کرتی رہی تھی، اب اور نہیں، مزید نہیں۔ ہم زندگی میں بیشتر وقت انہی لوگوں کے لیے روتے گزارتے ہیں جنہیں ہماری تکلیف کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ 2 ہفتے کا کہہ کر وہ 3 دن بعد ہی واپس آ گیا تھا۔ سریا یوں اس کے اچانک لوٹنے پہ حیران تھی۔ بس دل نہیں لگا وہاں، وہ نہ جانے کیوں اکتایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ جب یہاں کسی کا دل دکھا کر گئے تھے تو وہاں دل لگ بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ خاموش رہا تھا۔ بات تھی بھی یہی کہ جب سے وہ یہاں سے گیا تھا خدا کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا۔ نہ جانے کیسے اس نے اتنا ڈھیر غصہ اس پہ اتار دیا تھا، کیسے اس پہ ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اسی لیے وہ دوستوں کو وہیں چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ ایک نظر سارے گھر پہ ڈال کر وہ ان سے پوچھ رہا تھا۔ پیچھے صحن میں بیٹھی کارڈ بورڈ سے شور ایک بنا رہی ہے۔ چلے جاؤ، لیکن یہ مت کہنا کہ حساب لینے آئے ہو، بس سچ بتا دینا کہ معذرت کرنے آئے ہو۔ وہ اپنا سارا سامان وہیں چھوڑ کر سیدھا اس کے پاس گیا تھا۔ وہ منہمک سے اپنے کام میں لگی تھی، ارد گرد ڈھیر سارا سامان بکھرائے، دنیا جہاں سے بے خبر، اتنی مصروف ہو کہ میرے آنے کا پتہ تک نہیں چلا۔ وہ وہیں ایک طرف بیٹھ گیا۔ وہ واقعی چونکی تھی کہ اتنی جلدی وہ واپس کیسے آ گیا۔ وہ اس کی حیرت پھانپ گیا تھا۔ تمہیں دکھی کر کے گیا تھا تو خود بھی بے چین رہا، اسی لیے بھاگا آ گیا کہ تمہیں منا سکوں۔ اس شخص کو وہ جتنا جانتی تھی اتنا ہی اس سے انجان تھی۔ عجیب بھول بھلائیوں سا تھا وہ چپ چاپ اپنا کام کرتی رہی، لیکن ہاتھ پہلے سے سست ہو چلے تھے کہ دھیان بٹ گیا تھا۔ اس دن جو بھی ہوا مجھے میری اوقات پتہ چل گئی دانیال صاحب، آپ نے جو بھی کہا ٹھیک کہا۔ میں اسی قابل تھی، اور جو جس قابل ہوتا ہے اسے بتا دینا اچھا ہوتا ہے۔ آپ نے بھی بتا دیا، اچھا کیا۔ اس کی بات کاٹ کر وہ ترشی سے بولی، میں غصے میں تھا، تم جانتی ہو کہ میری پڑھائی، میرا کریئر میرے لیے کیا ہے۔ اس طرح اپنی شیلڈ کو ٹوٹا دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور آپ نے مجھے توڑ دیا۔ وہ اب کی بار اس کی جانب دیکھ کر کہہ رہی تھی، دکھ سے، تکلیف سے، میں بہت شرمندہ ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ وہ حقیقتاً شرمسار تھا، یہ اس کے لہجے سے یہاں تھا۔ جو ٹوٹ جاتا ہے وہ جڑ نہیں پاتا، جیسے وہ شیلڈ اور جیسے میرا دل۔ آواز بھر آ گئی تھی، اپنے دوست کو معاف کر دو۔ ہاتھ باندھنے کی کسر ہی باقی تھی اب۔ اتنے ڈھیر دوستوں میں کوئی ایک دوست روٹ بھی جائے تو فرق نہیں پڑا کرتا۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی تھی اور دانیال اسے بس جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اب معمول کے سارے کام کرتی تھی، ایک سوائے دانیال سے بات کرنے کے۔ دانیال نے بھی اسے منانے کی پھر سے کوشش نہیں کی تھی۔ ایک چھت تلے 2 دوست، 2 اجنبی بن چکے تھے۔ دانیال کو فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ہدا کو پڑ رہا تھا۔ وہ کئی بار کنکھیوں سے اسے دیکھتی، اس کے چہرے پہ ندامت کو کھوجتی۔ اگر وہ نادم تھا تو اسے منا کیوں نہیں رہا تھا؟ ایک بار پھر سے اس کے پاس آ کر منانے کی کوشش تو کرتا، اب کی بار وہ مان جاتی۔ دانیال کے ڈھیروں دوستوں میں سے ایک روٹھا تھا، لیکن اس کا تو وہ واحد دوست تھا۔ اسے فرق پڑ رہا تھا، بہت فرق پڑ رہا تھا۔ انہیں دنوں دانیال کے انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ آ گیا تھا۔ میڈیکل میں اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا۔ تم سیلف فائنانس میں داخلہ لے لو بیٹا، لیکن ایسے دل چھوٹا مت کرو، سریا اسے تسلی دے رہی تھی۔ بابا اتنے امیر نہیں ہیں کہ میرا سیلف فائنانس میں داخلہ کروا سکیں، جانتی بھی ہیں کتنی فیس ہوتی ہے۔ میرا باپ خود کو بیچ بھی آئے نا ممی تو بھی نہیں بھر سکتا میری فیس۔ میں اسی لیے اتنی محنت کرتا تھا کہ اپنے بلبوتے پہ کچھ بن سکوں۔ بابا کا چھوٹا سا بزنس ہے، کوئی کروڑوں کا نہیں کہ وہ مجھے سیلف فائنانس پہ ڈاکٹر بنا دیں گے۔ اب میں کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ خود پہ بھی برہم تھا، اور یہ برہمی اس کی آنکھوں، لہجے اور ہر شے سے یہاں تھی۔ بڑی شیو اور متورم آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ رات بھر سو نہیں سکا۔ زندگی اسی پہ تمام نہیں ہو جاتی دانی۔ اس کا ہاتھ تھام کر پیار سے بولی تو اپنا ہاتھ سختی سے کھینچ کر وہ سختی سے چلایا۔ میرے لیے زندگی اسی پہ ختم ہو گئی ہے ممی۔ میں نے کوئی ہزاروں سپنے نہیں دیکھے تھے، بس ایک ہی دیکھا تھا، بس ایک ہی، اور وہ بھی پورا نہیں ہو سکا۔ کبھی ہدا اندر داخل ہوئی تھی۔ امجد سریا کو بلا رہے تھے، وہ یہی بتانے آئی تھی کہ دانیال اسے دیکھ کر کہہ اٹھا، اس کی بد دعا لگی ہے مجھے، اس کا دل توڑا تھا نا میں نے، اسی کی سزا مل رہی ہے مجھے۔ اس نے معاف جو نہیں کیا مجھے اب تک، اب دیکھیں کیسی سزا دی ہے مجھے اللہ نے۔ اس نے ایک شیلڈ توڑی تو میں اتنا چلایا اس پر، ہاتھ تک اٹھا لیا۔ اللہ نے مجھے سزا سنا دی کہ اب ساری زندگی چلاؤ، روتے رہو، نہیں ملے گا تمہیں وہ جو تم چاہتے ہو۔
دیکھیں مجھے کیسا تھپڑ مارا ہے اللہ نے ممی، خود ہاتھ نہیں اٹھایا مجھ پہ اس نے، اللہ سے کہا ہے کہ اس پہ سے ہاتھ اٹھا لے۔ وہ ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ خدا نے اس سے قبل اسے ایسا نہیں دیکھا تھا، ایسے روتے ہوئے بچوں کی طرح نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل شاکڈ رہ گئی تھی۔ سریا اسے چپ کر آ رہی تھی۔ خدا کمرے سے نکل گئی تھی، لیکن وہ رات اس نے جاگ کر آنکھوں کو بھگوتے گزاری تھی۔ خدا کی زندگی میں ہیں ہی کتنے رشتہ دانی کہ وہ اپنی گنتی کے چند رشتوں کو بھی بددعا کی مار مار ڈالے۔ اگلی صبح وہ فجر کی نماز کے بعد باہر صحن میں چہل قدمی کے لیے نکلی تو اسے دانیال وہاں سیڑھیوں پہ بیٹھا دکھائی دیا تھا۔ ہوا میں ان کی ہانسی تھی جس کے باعث خدا نے شال اوڑھ رکھی تھی، لیکن وہ وہاں ہاف سلیوز ٹی شرٹ اور پینٹ میں بیٹھا آسمان کو تک رہا تھا۔ اس پل وہ خدا کو دنیا سے ہارا ہوا شخص لگا تھا، جس کے چہرے کی چمک اور ارادے کی مضبوطی ایک شکست سے ہی ہار گئی ہو۔ خدا بے اختیار ہی اس کی جانب بڑھی تھی۔ ٹھنڈ بڑھ گئی ہے، اس طرح یہاں بیٹھنے سے تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے سامنے کھڑی تھی، اس سے مخاطب تھی، لیکن اس نے ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھا۔ تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کوئی بددعا دی ہے کہ تمہارا ایڈمیشن نہیں ہو سکا تو تمہیں غلط لگتا ہے دانی۔ وہ اب کی بار اس سے نیچے کی ایک سیڑھی پہ بیٹھ گئی تھی۔ میں کبھی تمہیں بددعا نہیں دے سکتی۔ تم میری زندگی میں تب آئے جب مجھے دوست کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ مجھے تب حوصلہ دیا جب میں بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ ماما نے مجھ سے 1-2 بار کے علاوہ کبھی رابطہ نہیں کیا، لیکن میں اب بھی تمہاری دی ہوئی اس تسلی کی وجہ سے ان کی منتظر ہوں کہ وہ وقت آنے پہ مجھے یہاں سے لے جائیں گی۔ میں اپنی زندگی میں اگر دوبارہ جینے کی کوشش کر سکی ہوں تو تمہاری وجہ سے دانی۔ اتنے احسان ہیں مجھ پہ تمہارے، اور جن کے احسان ہوا کرتے ہیں انہیں دعا دیتے ہیں، بد دعا نہیں۔ خدا سب کچھ ہو سکتی ہے مگر احسان فراموش نہیں ہو سکتی۔ اس کے ہاتھ گود میں دھرے تھے اور وہ ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہی تھی، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی انسان کا دل دکھاتے ہیں تو بدلہ وہ انسان نہیں اللہ ہم سے لیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ تمہارا بدلہ اللہ نے مجھ سے لیا ہے، لیکن دیکھو تو صحیح کہ کہاں آ کر لیا ہے۔ اس کی آواز میں حسرت تھی۔ خدا نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ بنجر آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ڈاکٹر نہیں بن سکے تو کیا ہوا، تم بہت کچھ اور بن سکتے ہو۔ زندگی ختم نہیں ہوئی، جاری ہے۔ حالات ہمیشہ ہماری مرضی کے نہیں ہوا کرتے دانی۔ حالات ناموافق ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہار گئے ہیں۔ ہمیں انہیں ناموافق حالات میں جینا ہوتا ہے۔ حالات ہمارے بس میں نہ سہی، ارادے ہمارے بس میں ہیں۔ ایک ارادہ ٹوٹا ہے دوسرا کر لو۔ ناکامی ہمیشہ کامیابی کی نوید لاتی ہے۔ ایک ناکامی ہوئی 100 کامیابیاں منتظر ہیں۔ ڈاکٹر تو میں ضرور بنوں گا، MBBS نہ سہی PhD ہی سہی۔ دانیال کے نام کے ساتھ ڈاکٹر ضرور لگے گا۔ وہ ایک پل میں مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ خدا مسکرا دی تھی، ڈاکٹر دانیال امجد۔ اس کی بات پہ وہ پھیکا سا مسکرا دیا تھا۔ اس نے آگے بڑھنے کا تہیہ کرتے ہوئے آگے ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اب وہ بایو سائنسز میں BSc کر رہا تھا۔ دونوں کی دوستی پھر سے پہلی جیسی ہو گئی تھی۔ خدا دل سے سب بھلا چکی تھی، اور دانیال بھی اپنی فیلڈ میں محنت کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ PhD کے لیے باہر جانے کا تھا، وہ بھی اسکالرشپ پہ، اسی لیے وہ دن رات ایک کیے ہوئے تھا۔ اتنے برے پیپرز ہوئے ہیں کہ بس سمجھو فیل ہوتے ہوتے بچوں گی، اور اگر ایگزامینر نے کچھ ہاتھ کھینچ لیا تو شاید فیل بھی ہو جاؤں۔ منہ بسورے وہ کارپیٹ پہ بیٹھی، ایک ہاتھ میں پاپ کارن کا باؤل تھامے، دوسرے ہاتھ سے میگزین کی ورک گردانی کرتے کہہ رہی تھی، بڑے فخر کی بات ہے نا، جیسے جو اتنے مزے سے بیٹھی ہو، کھا پی رہی ہو، میگزین پڑھ رہی ہو۔ اسے شرم دلانے کی ادنا سی کوشش تھی یہ، لیکن وہ شرمندہ ہونے کے بجائے میگزین ایک طرف رکھ کر ڈٹھائی سے اب اس کی طرف دیکھتے کہہ رہی تھی، تو کیا کروں اب؟ چھت سے کود جاؤں، گلے میں پھندا ڈال کر پنکھے سے لٹک جاؤں، یا نیند کی گولیاں پھانک لوں؟ اب ہو گئے برے تو ہو گئے نا، کیا کروں اب؟ ساری زندگی ماتم مناتی رہوں؟ ویسے بھی پڑھائی اتنی اہم نہیں ہے میرے لیے کہ اسے دل کا روگ بنا لوں۔ اب این پیپرز میں مجھے ٹائیفائیڈ ہو گیا، جس کی وجہ سے آتا ہوا بھی جاتا رہا، تو میرا کیا قصور اس میں؟ پاپ کارن کا باؤل بھی ایک طرف رکھ دیا گیا تھا، مطلب فیل ہی سمجھا جائے تمہیں؟ اس نے گھور کر ہدا کو دیکھا۔ ابھی مت سمجھو، کچھ مہینے ٹھہر جاؤ، رزلٹ آنے دو پھر دیکھتے ہیں۔ دانیال نے تعصب سے اس کی ڈٹھائی پہ سر ہلایا۔ تم تو یوں افسوس کر رہے ہو جیسے میں نے ٹاپ کرنا تھا۔ ویسے کون سا تم بورڈ میں ٹاپ کرتے رہے ہو؟ اٹھ کر ہیٹر کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے بورڈ میں بھلے ٹاپ نہ کیا ہو، لیکن او لیولز میں اے ضرور لیا ہے۔
اور اب میں جس یونیورسٹی میں ہوں نا، وہاں جانا ایک خواب ہوتا ہے ہر کسی کے لیے۔ تم تو اس یونیورسٹی کے آس پاس بھی نہیں پھٹک سکتی جو تمہارے حالات ہیں۔ وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں میرٹ پہ سلیکٹ ہوا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہر ایرے گہرے کو نہیں ملتا۔ اچھا تو کیا ہو گیا، اس یونیورسٹی میں نہ صحیح کسی اور میں چلی جاؤں گی۔ ہاتھ سینکتے اس نے آپس میں ملتے مزے سے کہا، مجھے تمہارے حالات کسی یونیورسٹی میں جانے کے نہیں لگ رہے۔ اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے وہ اب اپنے کمرے میں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ نہ بھی گئی تو افسوس نہیں ہوگا مجھے، کسی کالج سے ہی ماسٹرز کر لوں گی، ویسے بھی کون سا مجھے جاب کرنا ہے۔ وہ کمال لاپرواہی سے بولی تو دانیال نے مڑ کر اسے تعصب سے دیکھا۔ آج کل کمپٹیشن کا زمانہ ہے بی بی، کالج سے ماسٹرز کرنے والوں کو کوئی منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہو تم۔ خدا کا منہ اس کے اس جملے سے اتر سا گیا تھا۔ میں تو اپنی ہی دنیا میں رہتی ہوں دانی، جہاں بس ہم ہیں۔ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، مجھے تو بس تم سے غرض ہے۔ کیا تم بھی مجھے منہ نہیں لگاؤ گے؟ وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ کب کا جا چکا تھا۔ دل اب دوستی کی جگہ محبت کو دے چکا تھا اور پکی پکی دے چکا تھا۔ ایم ایس میں اس نے اپنی کلاس میں ٹاپ کیا تھا اور جس اسکالرشپ کے لیے اس نے اپلائی کیا تھا وہ اسے مل گیا تھا، سو وہ پی ایچ ڈی کے لیے انگلینڈ جا رہا تھا۔ جانے سے پہلے اس کا کچھ انتظام تو ہونا ہی چاہیے، کیا پتا وہاں سے کوئی گوری اپنے ساتھ لے آیا تو۔ وہ یوں ہی اسے چھیڑتے سریا سے کہہ رہی تھی، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ ایک زومانی مسکراہٹ ان کے لبوں کو چھو گئی اور انہوں نے دانیال کے ساتھ ہدا کو دیکھا، لیکن کسی اور ہی نظر سے۔ اگر آپ یہی سوچ رہی ہیں تو بہت ہی اچھی سوچ ہے آپ کی، پھر بابا سے بات کریں آپ، دانیال کچھ شوہی سے کہہ رہا تھا۔ سریا مسکرا دی، مطلب کوئی نظر میں ہے؟ انہوں نے کہا دانیال سے تھا، لیکن دیکھا ہدا کو، جس کے چہرے پہ ایک رنگ سا آ کر ٹھہر گیا تھا، محبت کا رنگ، اور وہ اسے بخوبی پہچانتی تھی، نظر میں بھی ہے اور دل میں بھی۔ سریا نے اسے ایسے مسکراتے کبھی نہیں دیکھا تھا، دیکھا تو انہوں نے اس سے پہلے ہدا کو بھی ایسے نہیں تھا، جس کے کان کی لوئیں سرخ پڑ رہی تھیں اور لب کب کپا رہے تھے۔ ممی میں بہت دن سے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن سوچا تھا کہ جانے سے پہلے کروں گا۔ اب جب کہ میں کچھ عرصے تک جا رہا ہوں تو بات کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ میں اپنی سب سے اچھی دوست سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی تمہارے شرم کے گردن ہی جھک گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اٹھ کر بھاگ جائے یا بیٹھی رہے۔ وہ ایسے اسی کے سامنے یہ ذکر چھیڑ دے گا اسے اندازہ نہیں تھا، بلکہ اس نے تو یہ تک نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کے بارے میں ویسا ہی سوچتا ہے جیسا کہ وہ۔ سب سے اچھی دوست کا نام بھی تو پتہ چلے۔ سریا بھی بہت خوش تھی اور ان کے لہجے سے یہ خوشی پھوٹ رہی تھی۔ خدا ان کی بہو بن جائے، یہ ارمان تو انہیں برسوں سے تھا۔ اب دانیال اپنے منہ سے کہنے جا رہا تھا تو وہ کم از کم منگنی کیے بنا اسے جانے نہیں دیں گے۔ زرتاشیا، وہ مجھے فیس بک پہ ملی تھی اور ہم پچھلے 3 سال سے دوست ہیں، وہ کہہ رہا تھا، اور سریا کے ساتھ خدا بھی جیسے برف کی بن گئی تھی۔ وجود کیسے کیل بن کر زمین میں گڑ جاتا ہے اسے آج پتہ چلا تھا۔ وہ ڈاکٹر ہے ممی، اور میں نے ہمیشہ سے سوچا تھا کہ میں جس سے بھی شادی کروں گا وہ ڈاکٹر ہی ہوگی۔ سریا جو اب تک ساکت سی بیٹھی تھی، انہوں نے ہدا کو دیکھا جو بے یقینی سے دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ آپ بابا سے بات کریں، پلیز انہیں منائیں۔ میں جانے سے پہلے زرتاشیا کے ہاتھ میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنانا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں کا پانی اب سریا کو صاف دکھائی دے رہا تھا، جو پلکوں پہ آ کر ٹھہر گیا تھا۔ اگر بہہ نکلتا تو اس کا بھرم ٹوٹ جاتا۔ آپ بات کریں گی نا ممی؟ اس نے سریا کا ہاتھ بےتابی سے تھاما تو انہوں نے نظریں خدا پر سے ہٹا کر دانیال کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ تبھی وہ اٹھ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اسے ایسے جاتے صرف سریا نے دیکھا تھا۔ دانیال کے لیے تو وہ جیسے اب وہاں تھی ہی نہیں۔ وہ موبائل اٹھائے یقیناً زرتاشیا کو میسج کرنے میں لگ گیا تھا۔ سریا کا دل یہ سب سوچ کر ہی ڈوب گیا۔ اس نے مہرین کو کال کی تھی، پہلی بار خود سے، ورنہ اس سے پہلے وہی کبھی کبھار کال کر کے اس کا حال پوچھ لیا کرتی، کبھی اپنی مجبوریوں کا بتا کر رکھ دیا کرتی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا خدا، تم نے خود مجھے کال کی ہے۔ خوشی واقعی ان کی آواز سے یہاں تھی۔ خدا کو کچھ ہمت ملی تھی۔ وہ رکھائی سے بات کرتی تو شاید وہ اتنی آسانی سے وہ سب نہ کہہ سکتی جو وہ کہنا چاہتی تھی۔ میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں ماما۔ اس کی بات سن کر وہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی تھی۔ کیا وہاں میرے لیے کوئی جگہ ہے، یا اب تک آپ اس جگہ کو بنانے کی کوشش ہی کر رہی ہیں؟ یہ سب کہتے اسے یکدم رونا آ گیا تھا۔
لیکن وہ خود پہ آنسو بہائے بنا ہی قابو پا چکی تھی۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو ہدا؟ کچھ ہوا ہے کیا وہاں؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ضروری ہے کہ یہ لوگ مجھے دھکے دے کر نکالیں گے تو ہی میں یہاں سے نکلوں؟ میں باعزت طریقے سے یہاں سے خود ہی جانا چاہتی ہوں۔ آپ بتائیں کہ میں وہاں آ سکتی ہوں یا نہیں؟ وہ انہیں کیا بتاتی کہ کیا ہوا ہے یہاں؟ اتنی دوستی تو اس کی ماں سے اب رہی نہیں تھی کہ جو وہ انہیں اپنی زندگی کے اتنے بڑے دکھ اتنے اہم راز میں شامل کرتی۔ انہیں یہ کیسے بتاتی کہ ایک بھرم، ایک دل، ایک رشتہ، ایک خواب ٹوٹا ہے، ان کی بیٹی ٹوٹی ہے، ہدا کامران۔ ہاں آ جاؤ، میں تمہارا کمرہ سیٹ کروا دیتی ہوں، وہ ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہی تھی۔ شاید اب تک وہ اس گھر میں اپنی اتنی جگہ نہیں بنا پائی تھی کہ اسے لے جا سکیں۔ میں 1-2 دن تک پہنچ جاؤں گی۔ اس نے کچھ بھی سنے بنا فون رکھ دیا تھا۔ اپنا سر گود میں گرائے وہ رو دی تھی۔ دانیال امجد نے یہ کیا کر دیا تھا؟ کیوں کر دیا تھا؟ ایک یہی گھر تو اس کا آسرا تھا، اس نے یہ بھی اس سے چھیننے کا سامان کر دیا تھا۔ تم سے شکوہ بھی نہیں کر سکتی دانی، کیونکہ تمہارے لیے تو بس میں دوست تھی نا، ڈھیروں دوستوں میں سے ایک نالائق سی دوست۔ تم بھلا مجھ سے شادی کر بھی کیسے سکتے تھے؟ میں کیوں نہیں سمجھ سکی کہ جو انسان اپنے کریئر کے لیے اتنا پاگل ہے وہ میرے لیے کیسے پاگل ہو سکتا ہے؟ جو اپنی پڑھائی کو لے کر جنونی ہے وہ میرے جیسے کے لیے کیسے جنونی ہو سکتا ہے؟ میں کتنی پاگل تھی نا دانی۔ مجھے کیوں سمجھ میں نہیں آئی اتنی سامنے کی بات؟ تم ٹھیک کہتے تھے دانی کہ آج کل کمپٹیشن کا دور ہے، اور دیکھو اس دور میں میری محبت کہیں پیچھے رہ گئی، اور ایک ایسی لڑکی بازی لے گئی جس کے ساتھ سے تم ایک شاندار زندگی گزار سکتے ہو۔ تم ٹھیک کہتے تھے دانی کہ جو وقت کے ساتھ نہیں چلتا وقت اسے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ وقت نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا۔ دنیا والے مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور تم دنیا میں ہی تو شامل تھے۔ آنسو اب کسی طرح اس کی بات نہیں مانتے تھے، بالکل نہیں رکتے تھے، اس کا بھرم نہیں رکھتے تھے۔ سنو اے موم کی گڑیا، اب اس دور کے اندر کوئی مجنوں نہیں بنتا، کوئی رانجھا نہیں ہوتا، قدم 2-4 چلنے سے سفر سانجھا نہیں ہوتا، تو ان بیکار سوچوں پہ سنو، رونے کا ڈر کیسا، جسے پایا نہیں تم نے اسے کھونے کا ڈر کیسا۔ پھوپھو میں ماما کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اگلی صبح وہ ان کے کمرے میں آئی تھی اور ان کے سامنے کھڑے بڑی ہمت جٹا کر اس نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ سوریا اس کی بات پہ گنگ رہ گئی تھی۔ وہ اس سے اس درجے رد عمل کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ وہ روئے گی، دکھی ہوگی، لیکن وہ یہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کر لے گی، یہ انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ کیا میں ماں نہیں بن سکی یا کوئی اور کمی رہ گئی جو تم نے یہ فیصلہ لیا ہے؟ اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ کوئی کمی نہیں، مجھے جانا تو تھا نا پپھو، آج یا کل، تو بس وہ وقت آ گیا ہے۔ وہ سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے سے اجتناب کر رہی تھی کہ کہیں وہ اس کی نظروں کی عبارت ہی نہ پڑ ڈالیں۔ وہ اس کے لیے ماں جیسی تھی، اس کے دل کا حال جان لیا کرتی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ جس بات کو وہ دل میں دفن کیے جانا چاہتی ہے ان کے سامنے کھل جائے، اور وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ تو کب سے یہ راز جانتی ہیں۔ تم دانیال کی وجہ سے جانا چاہتی ہو تو وہ تو پہلے سے ہی جا رہا ہے یہاں سے، میں بھلا اس کی وجہ سے کیوں جاؤں گی؟ یوں لگا تھا جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ میں سب جانتی ہوں، مجھے تھوڑا وقت دو، میں سب ٹھیک کر دوں گی ہدا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر ان سے لپٹ گئی۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے پھپھو، ہم کسی سے اپنا زبردستی پسند نہیں کروا سکتے۔ وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے بیٹا، بس پاگل ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ سوریا پہ اسے جی بھر کر پیار آیا تھا۔ کتنی معصوم تھی وہ مجھے پسند کرتا ہے، محبت نہیں کرتا، نہ کبھی کر سکتا ہے۔ میں دوست ہوں، بیوی نہیں بن سکتی۔ مجھے وہیں رہنے دیں جس میں میرے لیے عزت ہے، اسی عزت کو اوڑے مجھے یہاں سے جانے دیں۔ کوئی ایسا موقع مت پیدا کریں کہ میں اپنی عزت اپنی نظروں میں ہی کھو دوں۔ تم نے میرا نہیں سوچا، اپنے انکل کا نہیں سوچا۔ ہم کیا کریں گے اگر تم چلی جاؤ گی؟ ہم کتنے اکیلے ہو جائیں گے تمہارے جانے سے۔ دانیال تو یوں بھی کم ہی گھر پہ ہوتا تھا، ہمارا دل تو تم سے لگا رہتا تھا۔ گھر تو بیٹیوں سے پرونق ہوا کرتے ہیں ہدا، اور تم بیٹی ہی تو ہو۔ وہ رو دی تھی۔ مجھے مت روکیں، ایسی باتیں کر کے مجھے کمزور مت کریں۔ میرا یہاں رہنا مشکل ہے اب، میں یہاں رہی تو رہتے سہتے بھرم بھی ٹوٹ جائیں گے۔ سوریا بس روتی ہی رہی تھی اور وہ انہیں روتا چھوڑ کر اٹھائی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس کا اٹیچی کیس دیکھ کر کچھ حیران ہوا تھا۔ سوریا متورم نگاہیں لیے بس خاموش بیٹھی تھی۔ وہ اپنا سارا سامان ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں رکھوا رہی تھی۔
ماما کے پاس جا رہی ہوں۔ بنا تاثر کے اس نے اپنے لہجے کو بنا لیا تھا۔ دانیال جی بھر کر حیران ہوا تھا، یوں اچانک اس نے کیسے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہدا کامران، اب جب کہ میں جا رہا ہوں تو تم میرے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ ایسی خودغرض تو تم کبھی نہیں تھی، پھر ایسی کیسے ہو گئی ہو؟ وہ کچھ سختی سے اپنا حق جتاتے اسے احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے اس کا اٹیچی لینے کے لیے اس نے ہاتھ آگے کیا تو ہدا نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ ماما اب مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں اور تم ان کے پاس جانا چاہتی ہو، ممی اور بابا کو چھوڑ کر، ہے نا؟ ہدا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ دانیال نے سر چٹکا تھا۔ سراسر جھوٹ، تم ممی کے بغیر اس گھر کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ اب تم اس گھر کے لوگوں کے بنا رہ پاؤ گی۔ رہ تو وہ اس کے بغیر بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اسے اب رہنا تھا۔ جن چیزوں اور لوگوں کے بنا ہم نہیں رہ سکتے، ہمیں کبھی نہ کبھی ان کے بنا رہنا پڑتا ہے۔ میں بھی رہ لوں گی۔ اپنے لہجے کو مضبوط بناتے اس نے کہا تھا۔ سیلفش لڑکی، تم ایسے ہی نکلو گی میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ اسے یکدم غصہ آ گیا تھا۔ ہدا کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تو اس نے سر جھکا لیا۔ وہ اس پانی کو کم از کم اس کے سامنے بہانا نہیں چاہتی تھی۔ سریا مزید برداشت نہ کر سکی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو دانی، یہ اس کی زندگی ہے، تم کون ہوتے ہو اسے روکنے والے؟ کیا ہم میں سے کسی نے تمہیں روکا کہ تم زرتاشیہ سے شادی مت کرو؟ زرتاشیہ کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ وہ ناسمجھی سے ماں کی طرف گھوما۔ وہی آئی ہے بیچ میں۔ وہ نہ آئی ہوتی تو یہ کہیں نہ جاتی۔ وہ چلائی تھی۔ ہدا نے آگے بڑھ کر ان کا بازو تھام کر انہیں روکا تھا۔ پھوپھو پلیز۔ وہ کیا کہنے جا رہی تھی؟ ہدا ڈر گئی تھی۔ او پلیز ممی، آپ اس کا نام کیوں لے رہی ہیں اس میں؟ اس کا اس معاملے سے کیا لینا دینا؟ سارا لینا دینا اسی کا ہے، وہی ہے جس کی وجہ سے یہ جا رہی ہے، وہ غصے سے کہہ رہی تھیں۔ ہدا نے ان کا ہاتھ تھاما۔ پھوپھو خاموش ہو جائیں، ہدا کے لیے کچھ مت کہیں۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دانیال حیرت سے منت کرتی ہدا اور غصے سے بے قابو ہوتی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں چپ رہوں میں؟ نہیں رہوں گی چپ۔ ہمیشہ یہ اپنی مرضی کرتا رہا، کبھی کسی کا نہیں سوچا۔ اس نے سوچا کہ کیا ہم کیا چاہتے ہیں؟ تم کیا چاہتی ہو؟ ہدا کے لیے پھوپھو۔ وہ ہاتھ جوڑے رو دی تھی۔ دانیال حیران سا کھڑا دیکھ رہا تھا۔ سریا کہے جا رہی تھی، میں اور اس کے بابا کتنا چاہتے تھے کہ اس گھر کی ہماری بہو تم بنو۔ تم کتنا چاہتی تھی ہم سب کو، اس کو، مگر اس نے کچھ نہ سوچا، کیونکہ اسے تو اپنا کریئر عزیز ہے۔ اسے تو ڈاکٹر بیوی چاہیے تاکہ سب کے سامنے فخر سے چل سکے، سر اٹھا کر اس کا تعارف کروا سکے۔ اسے بھلا تمہاری محبت کہاں دکھائی دینا تھی، جو سادہ سی BA پاس لڑکی ہے؟ نہ اسے کبھی تمہاری صلاحیتیں دکھائی دیں، نہ تمہارا خلوص و محبت۔ ہدا کا سر جھک گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ بیچ بازار میں کسی نے اس کے سر سے چادر اتار ڈالی ہو۔ اس کا بھرم ٹوٹ گیا تھا۔ یہ اب کیا کہہ رہی ہے ممی؟ میں اور ہدا؟ نو وے۔ کیوں؟ ہدا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ کم پڑھی لکھی ہے، اس کے پاس ڈگریوں کے ڈھیر نہیں ہیں، اس لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے ہوفی سے سوال کر رہی تھی۔ ہدا وہیں ایک طرف سر جھکائے آنسو چھپائے یوں کھڑی تھی کہ آج اس پل اس کی زندگی کی حیثیت اس پہ واضح ہونے جا رہی تھی۔ ہاں، اسی لیے کہ یہ میرے ساتھ موو نہیں کر سکتی۔ جس سپیڈ سے میں زندگی گزارنے کا قائل ہوں، یہ کبھی اس سے نہیں چل سکتی۔ میری اس کی سوچ نہیں ملتی، پسند نہیں ملتی، خیالات نہیں ملتے۔ میں بہت پریکٹیکل ہوں اور یہ اپنی دنیا اپنی ہی سوچ سے نہیں نکلتی۔ اس نے کوئی اور ہی جہان بنا رکھا ہے جہاں بس خواب ہی خواب ہیں، حقیقت کا دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ یہ جیسی ہے اسے اپنے جیسا انسان ہی سوٹ کرے گا۔ میں اور یہ ٹوٹلی مس میچ ہیں۔ میری بیوی تو میری طرح کوئی لائق فائق اور ذہین عورت ہونی چاہیے، اور سوری ٹو سے یہ کہیں سے بھی ایسی نہیں ہے۔ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ یہ میری لائف پارٹنر بن سکتی ہے؟ اتنی عام لڑکی بھلا دانیال امجد کی لائف پارٹنر؟ ٹھیک ہے کہ میں نے اتنے سال اس سے دوستی کیے رکھی، اس کی اتنی پرواہ کی، خیال رکھا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب میں اس سے شادی بھی کر لوں گا۔ دوستی اور شادی میں بہت فرق ہے ممی۔ میں اپنی زندگی اس کی ہمدردی میں تباہ نہیں کر سکتا۔ دانیال، سریا تو اس کی چرب زبانی پہ ششدر ہی رہ گئی تھی۔ اتنے سنگ دل اور بے مروت ہو تم، میں نے نہیں سوچا تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، کبھی کبھار سچ کہہ دینا چاہیے، اچھا ہوتا ہے۔ یہ کبھی میری آئیڈیل نہیں تھی۔ میری کیا، یہ کسی بھی ذہین اور پڑھے لکھے لڑکے کی آئیڈیل نہیں ہو سکتی۔ اس کے اس سچ نے اس کا کیسا تماشا بنا دیا تھا، کاش کہ وہ جان سکتا۔
اسے اپنی نظروں میں ہی گرا دیا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ منہ پھٹ ہے، لیکن آج اسے لگا تھا کہ وہ منہ پھٹ ہونے کے ساتھ ظالم بھی ہے۔ وہ بدلحاظ ہے، لیکن اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ شفاق ہے۔ اس نے کس بری طرح سے آج اس کا دل توڑا تھا۔ اب جب کہ وہ جا ہی رہی تھی تو جاتے جاتے کچھ برہم ہی رکھ لیتا، لیکن وہ جب بولنے پہ آتا تھا تو بس اگلے کو کسی قابل چھوڑتا ہی کہاں تھا۔ ہدا کا دل چاہا کہ اسی پل زمین کھلے اور وہ اس میں دھنس جائے، کسی کو دکھائی نہ دے، لیکن ایسا بھلا کہاں ہوتا ہے۔ ہمیں ہمارے حصے کی رسوائی سہنے کے بعد سب کے درمیان کھڑے رہ کر سب کا سامنا کرنا ہی ہوتا ہے۔ وہ کچھ کہے بنا تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ سریا اسے پکارتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، مجھے یہ ذکر نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، میری غلطی کہ میں اپنے بیٹے کو سمجھ نہ سکی کہ وہ اس حد تک بد زبان اور بد لحاظ ہوگا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھیں۔ خدا نے ان کے جڑے ہاتھ تھام کر کھول دیے۔ وہ سچ کہتا ہے پھپھو، بس سچ کبھی کبھار تماچا بن کر لگتا ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں کو مزید روک نہیں پائی تھیں۔ سریا نے اسے آگے بڑھ کر گلے لگا لیا تھا۔ دونوں کے آنسو اکٹھے بہہ رہے تھے، تذلیل کے، جدائی کے۔ چلتی ہوں، پھر کب آؤ گی؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیا مجھے پھر آنا چاہیے؟ سریا بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے گالوں کو رگڑ کر صاف کیا اور تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پیچھے مڑ کر اب وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی کہ کہیں کوئی اور پتھر لگنا باقی نہ ہو۔ دانیال ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور بیٹے کی خوشی پوری کرنے کے لیے وہ دونوں زرتاشیہ کے ہاں اس کا رشتہ لے کر گئے تھے۔ زرتاشیہ کو دیکھ کر سریا کو بے حد مایوسی ہوئی تھی، لیکن کیا کر سکتی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کی پسند تھی۔ دانیال کے جانے سے پہلے ان دونوں کی منگنی کر دی گئی تھی۔ شادی دانیال کے آنے تک مؤخر تھی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں اس سب سے خوش ہوں۔ تم نے خدا کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سریا اس کے جاتے ہوئے رو رہی تھی۔ میرے جانے پہ بھی آپ کو میرے بجائے خدا کا ہی حال ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کی نہیں میری ماں ہیں؟ وہ جاتے ہوئے خود شکوہ کر کے اور انہیں دکھی کر کے گیا تھا۔ باہر سے جب بھی اس کا فون آتا، سریا کی آواز اسے پہلے سے کہیں زیادہ نحیف سنائی دیتی۔ تم واپس کب آؤ گے دانی؟ اس بار اس کی کال آنے پہ وہ اسے بہت بیمار لگ رہی تھی۔ ابھی مجھے یہاں آئے وقت ہی کتنا ہوا ہے ممی، اور آپ واپس آنے کی بات کر رہی ہیں۔ ابھی بہت وقت ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں دانی۔ خدا کے معاملے میں میرا دل تم سے اب بھی خفا ہے۔ اسے اس گھر میں جس عزت سے لائی تھی اسے کہیں زیادہ بے عزت کر کے نکالا ہے، اور ایسا تم نے کیا ہے۔ ہم گنہگار ہیں اور یہ گناہ مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ جس دن تم خدا سے اپنی کی گئی زیادتیوں کی معافی مانگ لو گے تو سمجھنا میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ وہ کھانستے ہوئے بہت رک رک کر مدھم آواز میں اسے کہہ رہی تھیں۔ ممی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں آپ؟ اس نے انہیں ٹالتے بات بدل دی تھی، لیکن اگلی صبح اسے بابا کی کال آئی تھی۔ سریا اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ وہ ممی کے جنازے کے دوسرے دن پہنچ پایا تھا۔ اسے اب اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ ممی کے جنازے پہ نہیں آئی۔ اس نے امجد سے پوچھا تھا۔ مہرین آئی تھی، اس کا فون آیا تھا مجھے، بہت رو رہی تھی۔ اسے غصہ آیا تھا کہ جس لڑکی کو یاد کر کے اس کی ماں ایسے تڑپتی تھی وہ ان کی آخری بار صورت تک دیکھنے نہیں آئی۔ بہت احسان فراموش ہے، ممی نے کتنا کیا اس کے ساتھ، لیکن وہ ممی کے جنازے تک میں شریک نہیں ہوئی۔ اس کی شادی ہو چکی ہے دانی، اور اس کے شوہر نے اسے یہاں آنے کی اجازت نہیں دی۔ امجد نے اس کی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی۔ شادی ہو گئی ہے؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ابھی اسے گئے 7 ماہ ہی تو ہوئے تھے کہ اس نے شادی بھی کر لی اور کسی کو بتایا تک نہیں۔ جس جگہ شادی ہوئی ہے وہ ایسی نہیں کہ وہ خوشی سے بتاتی۔ بابا ممی کے بعد بہت کمزور لگ رہے تھے۔ کس سے ہوئی ہے اس کی شادی؟ نہ جانے کیوں وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ مہرین کے سسرالی رشتہ دار ہیں کوئی؟ مہرین مامی کون سا بہت اچھی جگہ گئی تھیں جو اسے بھی اسی خاندان میں پھنسا دیا؟ اس نے نخوت سے سر جھٹکا۔ امجد نے اسے جتاتی نظروں سے دیکھا، جیسے کہتے ہوں کہ اتنی فکر ہے تو تم کر لیتے، بھلا اس گھر سے زیادہ اچھی جگہ کوئی ہو سکتی تھی اس کے لیے۔ دانیال ان کی نظروں سے الجھن محسوس کرتا اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے سے امجد بھی تنہا ہو گئے تھے۔ وہ زرتاشیہ سے کبھی کہتا بھی کہ بابا کی طرف کچھ دیر کے لیے چلی جایا کرے، ان کا حال احوال پوچھ لیا کرے، تو وہ صاف منع کر دیتی۔ میں ان کی ہونے والی بہو ہوں، ابھی ہوئی نہیں ہوں جو منہ اٹھا کر یوں چلی جاؤں۔ ویسے بھی تمہارے فادر تمہاری ذمہ داری ہیں دانیال، میری نہیں۔ دانیال نے اسے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔
وہ اس سے بھی زیادہ پریکٹیکل تھی. کبھی یہی خوبی اسے بہت بھاتی تھی جو اب بری لگ رہی تھی. پاکستان کا چکر کب لگے گا تمہارا؟ اس دن اس نے امجد کو کال کی تو وہ بہت خاموش تھے. چھٹیوں میں تو دوستوں کے ساتھ تھوڑا گھومنے کا پلان ہے. امجد کی خاموشی سن کر 1 سیکنڈ میں تہیا کر چکا تھا کہ وہ چھٹیاں ہوتے ہی سیدھا پاکستان جائے گا. بابا اسے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے. وہ ماں کو بے خبری اور لاپرواہی میں کھو چکا تھا. باپ کو اسی بے خبری میں کھونا نہیں چاہتا تھا. لیکن میں جلد آ جاؤں گا، آپ بے فکر رہیں. کبھی بابا سے بات کرتے اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ PhD چھوڑ کر واپس چلا جائے، لیکن پھر پریکٹیکل ہو کر وہ اس حال کو رد کر دیتا. اسے اپنے مستقبل کو تابناک بنانا تھا، اور ایسے احمقانہ فیصلے اس کی زندگی تباہ کر سکتے تھے. ہدا کو طلاق ہو گئی ہے. امجد کی آواز میں صدیوں کی تھکاوٹ درائی تھی. دانیال چند لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو کر رہ گیا تھا. کیا کہوں اب میں؟ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، کیا پوچھے. اچانک عجیب سا گلٹ محسوس ہونے لگا تھا. مہرین کہہ رہی تھی کہ وہ اس پہ تشدد کرتا تھا اور وہ ان دنوں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہے. واٹ؟ وہ اس بار شاک رہ گیا تھا. یہ سب کچھ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا جو بابا اسے بتا رہے تھے. اس کی ذہنی حالت کمزور ہو چکی ہے. اسے لگا تھا بابا رو دیں گے. اس کا علاج چل رہا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جلد ہی وہ صحت یاب ہو جائے گی، لیکن اسے بہت نگہداشت کی ضرورت ہے. دانیال سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، وہ بس سن رہا تھا. میں سوچتا ہوں دانی کہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر وہ کہاں جائے گی اور کون اس کی نگہداشت کرے گا. امجد نے بنا خدا حافظ کہے فون کاٹ دیا تھا. دانیال سر تھامے وہیں بیٹھا رہ گیا تھا. کیا ہو جاتا اگر تم ہدا سے شادی کر لیتے؟ اس لڑکی کو سہارے کی ضرورت تھی اور ہم سے بہتر کوئی سہارا اس کے لیے تھا ہی نہیں. اس گھر سے محفوظ اس کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں تھی. یہاں سے گئی تو سمجھو اب بس وہ گئی ہی گئی. اماں کی کہی بات اسے یاد آ رہی تھی. جو بھی تھا وہ اتنا ظالم نہیں تھا کہ اس کا ایسا حال سن کر بے حس بنا رہتا. اس پوری رات وہ سو نہیں سکا تھا اور اگلی صبح اس نے پاکستان جانے کے لیے ٹکٹ کروا لیا تھا. وہ اپنے مختصر سے سامان کے ہمراہ مہرین کے ہاں پہنچی تھی، جہاں اسے ویلکم کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا. دروازہ مہرین کے دوسرے شوہر کی بیٹی نے کھولا تھا اور بڑی رکھائی سے بتایا تھا، امی گھر میں نہیں ہیں، تم اپنا سامان اٹھاؤ اور اوپر چھت والے کمرے میں لے جاؤ، نیچے ایکسٹرا جگہ نہیں ہے. وہ ایکسٹرا تھی، وہاں تبھی اسے ایکسٹرا جگہ ہی بھیجا گیا تھا. وہ اپنا سامان اٹھا کر چھت پہ آ گئی تھی. یہاں ایک سٹور نما کمرہ تھا جہاں ایک چارپائی اس کے لیے بچھائی گئی تھی. اب سے یہ اس کا کمرہ تھا. اسے ہنسی آئی تھی کہ ماما نے اس کے لیے یہ کمرہ سیٹ کروایا تھا، اور پھر اسے رونا آ گیا تھا کہ اپنی اس گھر میں جگہ وہ تعین کر چکی تھی. نہ جانے کتنے دن اسے یہاں پناہ مل پائے گی بھی یا نہیں. اس نے یہاں آ کر غلطی کی تھی، لیکن اب وہ سریا کے ہاں بھی کیسے رہ سکتی تھی؟ کیا اس کی عزت نفس یہ گوارا کرتی؟ وہ خود ہی اپنی سوچ پہ ہنستی. یتیم اور بے آسرا لوگوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہوا کرتی ہدا بی بی. بہتر ہوتا کہ تم اسے اٹھا کر اب تک پھینک چکی ہوتی تو منہ اٹھا کر یہاں نہ آتی. شام تک وہ اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی رہی تھی. مختصر سی چھت پہ اس نے کئی بار گھوم کر دیکھ لیا تھا. وہیں ایک طرف لگے نلکے سے پانی پی کر پیاس بھی بجھا لی تھی، لیکن اب اسے زوروں کی بھوک لگی تھی. شام کو مہرین آئی تھیں اور آتے ہی اسے گلے لگا لیا تھا. میری جان، اس جان سے پچھلے 8 سالوں میں 2 بار ملی ہیں آپ. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے پھسل گیا تھا. کیا کروں بیٹا، میں اس گھر میں بہت مجبور ہوں. خدا خاموش رہی تھی. ان کی مجبوریوں کا ذکر پچھلے 7 سالوں میں ایک جیسا رہا تھا، نہ کم نہ زیادہ. اچھا کیا جو یہاں آ گئی. میں بھی یہی چاہتی تھی کہ تم میرے پاس آ کر رہو. آپ کتنا چاہتی تھیں وہ تو اس کمرے سے نظر آ رہا ہے. مہرین کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرا گیا. تم اپنا دل بڑا رکھنا، کوئی کچھ بھی کہے تم بھول جانا، درگزر کرنا. آہستہ آہستہ تمہاری جگہ بھی اس گھر میں بن جائے گی. اتنے سالوں میں آپ کی نہیں بن پائی تو میری کیسے بن پائے گی؟ مہرین کے پاس خاموشی کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا. اتنی مشکل تو اسے سریا کے ہاں جگہ بنانے میں نہیں پیش آئی تھی جتنی یہاں آ رہی تھی. کوئی اسے سارا دن بات نہیں کرتا تھا. وہ جہاں جاتی وہاں سے سب اٹھ جاتے تھے. مہرین کے شوہر گھر پہ کم ہی ہوا کرتے تھے. جب بھی وہ ہوتے مہرین اسے اپنے کمرے میں رہنے کا کہتی تھی. پہلی بار ہی ان سے ملاقات کرواتے ہوئے اسے اسجد کی نظروں سے عجیب خوف سا محسوس ہوا تھا، جیسے وہ اسے ظالم نگل جائیں گے. ان کی دونوں بیٹیاں مشل اور منال اس سے اکھڑی کھڑی رہتی. ایک آدھ بار اس نے ان کا کوئی کام کرنے کی کوشش کی
کہ شاید وہ اس سے خوش ہو جائیں تو انہوں نے صاف کہہ دیا، تم مہمان ہو تو مہمان بن کر رہو۔ تو وہ اسے مہمان سمجھتی تھیں، مطلب وہ کچھ وقت وہاں رہ سکتی تھی، ہمیشہ نہیں۔ میں جلد ہی کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں گی۔ اس روز مہرین بہت پریشان صورت لیے کہہ رہی تھی۔ یقیناً کچھ ایسا ہوا تھا جو وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی اور اب اس کے مستقل انتظام کا سوچ رہی تھی۔ لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے صاف منع کیا تھا۔ عورت کو شادی کی صورت تحفظ مل جاتا ہے، جیسے آپ کو مل گیا۔ مہرین خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ دھر کر چلی گئی تھی۔ ایسے بہت سارے دنوں میں ایک دن منال اسے بلانے آئی تھی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، بڑی جتاتی نظروں سے دیکھتے کہہ رہی تھی۔ وہ کچھ الجھی، مجھ سے کون ملنے آ سکتا ہے بھلا؟ خود دیکھ لو، اور ہاں یہ پہلی بار ہے اور اسے آخری بار ہونا چاہیے، ورنہ میں امی کا لحاظ کیے بنا ابو کو بتا دوں گی اور پھر سوچ لو کہ کیا ہوگا۔ وہ اپنا حلیہ ٹھیک کرتے نیچے آئی تھی۔ سامنے دانیال بیٹھا تھا۔ مہرین سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دانیال تمہیں لینے آیا ہے ہدا، مہرین نے اسے یوں بتایا جیسے وہ اس بات سے بے حد خوش ہوں۔ ہدا نے انہیں دکھ سے دیکھا تھا، اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ اپنی ماں کے پاس رہنے کا شوق پورا ہو گیا ہو تو اب چلیں؟ بڑی رکھائی سے وہ پوچھ رہا تھا۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس دن اس نے جو کچھ کہا تھا اس پہ وہ ذرا سا بھی نادم ہے۔ ہاں، وہ دانیال امجد تھا، اپنے کیے پہ کم ہی نادم ہوتا تھا، کم ہی معذرت کرتا تھا، کم ہی پچھتاتا تھا۔ میں اب یہیں رہوں گی، لہجہ اس نے سخت کر لیا تھا۔ وہ طنزیہ مسکرا دیا۔ چاہے یہ لوگ تمہیں رکھنے پہ آمادہ ہی نہ ہوں۔ اس نے الجھ کر اسے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تو ایسا تھا کہ ہدا گڑبڑا گئی تھی۔ تمہارا اصلی ٹھکانہ وہی ہے ہدا بی بی، جو تم چھوڑ کر آئی ہو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا سوچ کر منہ اٹھائے یہاں چلی آئی ہو، نہ ہی مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ امی کے سر پہ کیا بھوت سوار ہو گیا کہ وہ میری شادی تم سے کرنا چاہتی ہیں۔ یہ آپ انہیں سے پوچھیں، تم سے کیوں نہ پوچھوں جو مجھے چاہتی ہو۔ ہدا کو لگا وہ بھر بھری مٹی کی دیوار کی مانند ڈھہ گئی ہے۔ لڑکی کے لیے محبت ایک راز کی مانند ہوتی ہے جسے وہ ہمیشہ سینے میں دفن کر کے رکھنا چاہتی ہے۔ اپنی شکل دیکھو جو چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ تم مجھے چاہتی ہو، لیکن میں تمہیں نہیں چاہتا، اس لیے تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تمہیں یہ بات سمجھنا چاہیے۔ اس کے لہجے میں اب بھی ہدا کے لیے ٹھکرائے جانے کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں تھا۔ سمجھ گئی تھی تبھی یہاں چلی آئی ہوں۔ اسے لگا وہ رو دے گی۔ وہ اس شخص کے سامنے اب رونا نہیں چاہتی تھی۔ تو یہاں آ کر کون سا تم نے بہت اچھا کیا ہے؟ تم اپنا سامان پیک کرو اور میرے ساتھ چلو۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی کہ یہ لوگ تمہیں یہاں زیادہ عرصہ نہیں رکھ سکتے؟ مہرین مامی تمہاری شادی کرنا چاہتی ہیں، بلکہ یوں سمجھو سر سے بوجھ اتارنا چاہتی ہیں۔ تمہیں میری اتنی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنی ماں کے پاس ہوں اور محفوظ ہوں۔ رکھائی سے کہتے وہ دانیال کو غصہ دلا گئی تھی۔ ماں، اسی ماں نے فون کر کے مجھے یہاں بلایا ہے کہ تمہیں لے جاؤں یہاں سے، کچھ عرصے وہاں رکھوں جب تک تمہارا رشتہ طے نہیں ہو جاتا۔ اس نے پورا آسمان اس کے سر پہ دے مارا تھا۔ اس کی ماں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، اس کی رہی صحیح عزت کا بھی جنازہ نکال دیا تھا۔ میں بہت جلد اسی سے شادی کروں گی جو وہ میرے لیے چنیں گی۔ تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی توہین کے احساس سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں پڑی وہ کتنی دیر روتی رہی تھی۔ جب مہرین آئی تو وہ انہیں پہ چلائی تھی۔ چند دن نہیں رکھ سکیں آپ مجھے اور اسے بلا لیا۔ میرا اتنا سا ہی مان رہنے دیتی اس کے سامنے کہ میں اپنی ماں کے پاس آئی ہوں، لیکن آپ تو شاید دن گن رہی ہیں کہ میں کب یہاں سے دفع ہو جاؤں۔ میں مجبور، اس نے درشتی سے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ بس کر دیں اپنی مجبوری کے راگ الاپنا۔ آپ شادی کرنا چاہتی ہیں نا میری، تو بس کر دیں، ابھی اسی وقت کر دیں، جس مرضی سے کر دیں، لیکن کم از کم مجھے واپس اس گھر میں مت بھیجیں۔ اگر مجھے وہیں جانا ہوتا تو میں وہاں سے آتی ہی کیوں؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تمہاری عزت بچانے کے لیے ایسا کیا۔ اس گھر میں تم محفوظ نہیں ہو۔ اس گھر کے رشتے تمہارے سگے نہیں ہیں۔ تم نے خود پہ رینگتی نظریں محسوس کی ہوں یا نہیں، میں نے کی ہیں، اور انہی نظروں سے حائف ہو کر میں ایسا چاہتی ہوں ہدا۔ ہدا ان کی بات سن کر شاک رہ گئی تھی۔ اس گھر میں واحد مرد مہرین کے شوہر تھے، تو کیا؟ یہ سوچتے ہی اسے جھرجھری آ گئی تھی۔ تبھی مہرین اسے ہمیشہ اسجد کے آنے سے پہلے اپنے کمرے میں بھیج دیا کرتی تھی۔ یقیناً وہ ان کی نظریں بھانپ گئی تھیں۔ یہ سوچتے ہی اس کا دل لرز گیا تھا اور وہ روتی ہوئی مہرین سے لگ گئی۔ آپ جہاں چاہتی ہیں میری شادی کر دیں ماما۔ جب یہ چھت جسے وہ تحفظ سمجھ کر آئی تھی اس کے لیے اتنی ہی بے اعتبار تھی جتنی باقی دنیا، تو وہ یہاں زیادہ دن کیسے رہ سکتی تھی؟ اسے یہاں سے جانا تھا تو بہتر نہیں تھا کہ وہ باحفاظت اور باعزت یہاں سے چلی جاتی؟
مہرین اسے گلے لگا کر رو دی تھی۔ پہلی بار اسے لگا تھا کہ اس کی ماں واقعی ایک مجبور عورت ہے، اور پہلی بار تھا کہ وہ نہیں روئی تھی۔ مجھے ڈھیٹ ہونا پڑے گا، ماں کے گلے لگے لگے اس نے سوچا تھا۔ مہرین نے اس کی شادی اپنی سسرالی رشتہ داروں میں طے کر دی تھی۔ وہ خوش تھی یا نہیں، اب اس نے سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ جب زندگی اس کے لیے سانس لینے کا نام ہی رہ گئی تھی تو اس بات سے کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ خوش ہے یا نہیں۔ تبھی ایک دن اس کے موبائل پہ عطیہ کی کال آئی تھی۔ وہ سریا کے گھر کے ساتھ رہتی تھی اور ہدا سے اس کی کافی الیگ سے لگ رہی تھی۔ تم ملے بنا بتائے بنا چلی گئیں، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ لوگوں کو کتنا شوق ہوتا ہے نا گڑے مردے اکھاڑنے کا۔ نہ جانے کہاں سے اس کا نمبر لے کر اب اسے کال کرتی یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ یکدم کہاں اور کیوں غائب ہو گئی ہے۔ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو مجھے جلدی میں یہاں آنا پڑا ان کے پاس۔ اب میں یہی رہوں گی کیونکہ میری ماں کو میری ضرورت ہے۔ جس جھوٹ سے اسے نفرت تھی اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے اسی کی آڑ لینا پڑ رہی تھی۔ انسان بھی کبھی کتنا مجبور ہو جاتا ہے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے۔ دانیال بھائی کی منگنی تھی تب بھی تم نہیں آئیں۔ ایک ٹیس تھی دل میں اٹھ کر معدوم ہو گئی۔ دانیال کی منگنی کا ذکر سنتے ہی آ سکتی ہوتی تو ضرور آ جاتی۔ جس لمحے سے فرار کے لیے وہ یہاں چھپی بیٹھی تھی اسی کے استقبال کے لیے کیسے وہاں جا سکتی تھی؟ زخموں پہ جمے کھرنٹ جیسے کسی نے نوچ ڈالے تھے۔ سریا آنٹی اتنی بیمار ہیں تمہیں یاد کرتی ہیں، ان کے لیے بھی واپس نہیں آؤ گی؟ مشکل ہے، وہ مشکل سے مشکل ہے کہہ پائی تھی۔ یہ کہتے اس کا دل بھر آیا تھا۔ کیسی ظالم ہو گئی تھی نا وہ، دنیا نے اپنے جیسا بنا ہی ڈالا تھا آخر اسے بھی۔ دانیال بھائی باہر جا رہے ہیں، پیچھے سے آنٹی انکل بہت اکیلے ہو جائیں گے۔ تمہیں یہاں ہونا چاہیے ان کے پاس، لیکن اب جب انہیں تمہاری ضرورت ہے تو تم وہاں جا کر بیٹھ گئی ہو۔ ان کی بہو آ جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ضرورت اب یہاں زیادہ ہے۔ ابھی کہاں، ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہے، اور وہ آتی بھی ہے یا نہیں کیا پتا۔ خدا چونکی تھی، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ امی بتا رہی تھیں بہت نہریلی سی لڑکی ہے، آئے کو ڈاکٹر ہے تو نہرا تو ہوگا ہی۔ لیکن سریا آنٹی بس دانیال بھائی کی پسند کی وجہ سے مجبور ہو گئی۔ خدا سے کچھ بولا ہی نہیں گیا تھا، اس نے بس اللہ حافظ کہہ کر زبردستی فون بند کر دیا تھا۔ کل اس کی اپنی رخصتی تھی، اس نے یہ تک نہیں بتایا تھا اسے۔ کچھ باتیں بس چھپائی ہی جائیں تو بہتر ہوتا ہے، اس نے بھی چھپا لیا تھا۔ رخصتی والی رات ہی علی حسین اس پہ واضح کر چکا تھا کہ یہ شادی اس نے اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کے لیے کی ہے، اس کی بیوی کم اور ان کی خدمت گار زیادہ ہوگی۔ خدا نے سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ شادی کی کوئی خوشی اسے پہلے بھی نہیں تھی، اب تو رہی صحیح امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ تمہاری اصل پناہ گاہ سریا کا گھر ہی تھا خدا، جو تم چھوڑ آئیں۔ علی کی ماں کے غلاظت والے کپڑے دھوتے اسے مہرین کا تعصب بھرا لہجہ یاد آتا تو وہ سر ہلا دیتی۔ یہ شادی اس نے تحفظ کے لیے کی تھی نا، خوشی کے لیے تو نہیں، تو تحفظ تو اسے مل ہی رہا تھا، پھر وہ خوشی کے بارے میں کیوں سوچتی تھی؟ انسان بھی کیا چیز ہے، ایک شے مل جانے پہ دوسری کا طلبگار بن جاتا ہے، وہ بھی بن رہی تھی۔ وہ سارا دن گھر کے سب کام بھی کرتی اور علی کے چارپائی پہ پڑی ماں کو بھی سنبھالتی تھی۔ وہ کوئی عام بیمار نہیں تھی۔ بستر پہ پڑی عورت جن کا جسم بے جان تھا وہ ہل کر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کو اٹھانے بٹھانے، نہلانے دھلانے، کھلانے پلانے کی ساری ذمہ داری خدا پہ تھی۔ علی سارا دن گھر سے باہر رہتا اور گھر لوٹتا تو سیدھا ماں کے پاس آتا تھا۔ کبھی کوئی کمی کوتاہی غلطی سے بھی دکھائی دیتی تو خدا پہ ہاتھ اٹھا دیتا۔ وہ مار کھا کر بھی خاموشی رہتی، اور وہیں اس کی ماں کے بستر کے پاس چارپائی ڈالے اسی خدمت میں لگی رہتی۔ تم اس زندگی سے تنگ نہیں آتی؟ ایک روز ماں جی اس کے چہرے کو بغور دیکھتے اس سے پوچھ رہی تھی۔ کس زندگی سے؟ وہ میکان کے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ایک بیمار عورت کو سنبھالنا، اس کی آلائش صاف کرنا، پھر بھی اس کے بیٹے سے مار ہی کھانا، تو مجھے چھوڑ کر بھاگ کیوں نہیں جاتی؟ ان کے لہجے میں خدا کے لیے ہمدردی تھی۔ مجھے عادت ہو گئی ہے۔ وہ بھاگ کر کہاں جاتی بھلا؟ اس زندگی کے علاوہ اس کے پاس آپشنز نہیں تھے۔ ایسی زندگی کی عادت کبھی کسی کو نہیں ہو سکتی۔ خدا خاموش رہی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ 7 ماہ میں اسے ایک دن بھی اس زندگی کی عادت نہیں ہوئی تھی، مگر وہ اس زندگی کی عادت خود کو ڈالنا چاہتی تھی جو اس کا نصیب بن چکی تھی۔ ایک صبح جب وہ ماں جی کو نہلا دھلا کر فارغ ہوئی ہی تھی تو مہرین کا فون آیا تھا۔ وہ اسے بتا رہی تھیں کہ سریا فوت ہو گئی ہے۔ اس خبر نے اس کا دل کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ ہم انسان بھی اسی امید پہ زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی بچھڑنے والے سے مل ہی لیں گے، لیکن زندگی یہ مہلت کب دیتی ہے؟ اسے بھی یہ مہلت نہیں مل سکی تھی۔ تم تیار رہنا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گی۔
جنازے سے پہلے ہم پہنچ جائیں گے، مہرین کہہ رہی تھی۔ علی شہر میں نہیں ہے اور میں ماں جی کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ میری طرف سے معذرت کر لیجیے گا آپ۔ اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ وہ ماں کو اپنے اندر پنپتے وجود کے بارے میں بھی نہیں بتا سکی تھی، بتانا چاہتی ہی نہیں تھی۔ شادی کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ سارے دن کے کاموں کو نپٹاتے اس نے واحد مستقل کام رونے کا کیا تھا۔ ثریا اس کی ماں جیسی مہربان اس دنیا سے چلی گئی تھی اور وہ ان کے جنازے میں شریک تک نہیں ہو سکی تھی۔ جب بہت رو لینے سے بھی سکون نہ مل سکا تو اس نے امجد کو کال کی تھی۔ ساری کال کے دوران بھی وہ روتی رہی تھی، اس سے بات نہیں ہو پا رہی تھی، وہ صرف امجد کو سن رہی تھی۔ ثریا تمہیں بہت یاد کرتی تھی بیٹا، سچ بتاؤں تو تمہارا دکھ اسے لے ڈوبا، ہو سکے تو اسے معاف کر دینا۔ اس کی وجہ سے، دانی کی وجہ سے جو دکھ تمہیں ملا ہے، ہم اس کا مداوع نہیں کر سکتے، چاہیں بھی تو بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، اس دکھ کا مداوع کبھی ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کا حال دیکھ لیتے تو جان جاتے کہ دکھ کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے۔ وہ تو نہ جانے کس دکھ کی بات کر رہے تھے۔ شاید وہ محبت میں ناکامی کے دکھ کی بات کر رہے تھے جسے اب وہ بھولنے لگ گئی تھی۔ علی 2 ہفتے بعد فیصل آباد سے لوٹا تھا اور اس کے ساتھ برقع میں لپٹی لڑکی بھی تھی۔ جب اس نے برقع اتارا تو اس کی سج دھج یہ بتا دینے کو کافی تھی کہ وہ بھی نو بیاہتا ہے، میں نے زلیخا سے شادی کر لی ہے۔ وہ نہ بھی بتاتا تو وہ جان گئی تھی۔ اچھا کیا، تمہیں زلیخا جیسی عورت ہی ملنی چاہیے تھی۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے اپنے اندر پنپتے وجود کو محسوس کرتے باورچی خانے میں چلی گئی کہ کھانے کا انتظام کر سکے۔ جب سے اس کی زندگی میں یہ نوید آئی تھی وہ جیسے پھر سے جینے لگی تھی۔ عورت بڑی عجیب شے ہے، ایک کوک بھر جانے سے ہر دکھ بھول جاتی ہے۔ وہ بھی بھول گئی تھی۔ تو کس مٹی کی بنی ہے؟ تیرا شوہر دوسری شادی کرایا اور تجھے کوئی فرق نہیں پڑا؟ رات وہ ماں کے ساتھ لیٹی تو انہوں نے اسے لتاڑا۔ وہ میرا کبھی تھا ہی نہیں ماں جی، میں اس گھر میں بس آپ کی خدمتگار بن کر آئی تھی اور وہی بن کر رہ رہی ہوں۔ کتنے پل گزر گئے تو اس نے ماں جی کو جواب دیا جب ماں جی کو لگا کہ وہ سو چکی ہے۔ چھت کو گھورتے وہ بہت دیر بعد ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، اور یہ جو تیرے اندر ہے وہ اللہ اس کا مالک ہے، وہ اسے سنبھال لے گا۔ ایک گہری آہ بھر کر وہ لیٹ گئی تھی۔ رات کے کسی پل اسے درد اٹھا تھا، ہسپتال لے جانے سے پہلے ہی اس کا بچہ مر چکا تھا۔ اللہ واقعی اس کا مالک تھا، تبھی اس نے اسے سنبھال لیا تھا۔ بچے کے مرنے سے وہ مزید خاموش اور زندگی سے بیزار ہو چکی تھی۔ علی حسین سارا دن دکان پہ ہوتا اور گھر آتے ہی زلیخا کے ساتھ مصروف ہو جاتا۔ ایسی ہوتی ہیں بیویاں جو شوہروں کو اپنے سے باندھے رکھتی ہیں۔ ماں جی اسے سمجھانے کے لیے زلیخا کا حوالہ دیتی۔ وہ واقعی اس کی بیوی بن کر ہی آئی تھی، تبھی تو شوہر کو خود سے باندھ سکی تھی۔ نہ کام کو ہاتھ لگاتی، نہ ماں جی کی خبرگیری کرتی۔ اس سب کے لیے خدا موجود تھی نا، خدا خدمت گزار۔ جو بیوی بنا کر لائی جاتی ہے وہ باندھ کر بھی رکھتی ہے، جو بیوی کے درجے کو ہی نہیں پہنچ پاتی وہ بھلا کیسے باندھے۔ میں خدمت گزار ہوں، مجھے وہی رہنے دے ماں جی، بیوی تو میں کبھی بنی ہی نہ تھی۔ ماں جی کو اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں رہی۔ کبھی کبھار ماں جی اسے ایک طرف بیٹھا دیکھتی تو انہیں لگتا کہ وہ خود سے باتیں کرتی اور مسکراتی رہتی ہے۔ کبھی بالکل کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی لگتی تھی، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ تیری ماں کیوں تجھ سے ملنے نہیں آتی؟ اس کی حالت پہ ماں جی تڑپ سی جاتی۔ وہ مجبور ہیں، ہمیشہ سے ہی مجبور تھی۔ پہلے میں ان کی مجبوری نہیں سمجھتی تھی، اب سمجھتی ہوں۔ ماں جی ٹھنڈی آہ بھرتی۔ اللہ تیری مشکل آسان کرے۔ اسے انہی کی یہ دعا لگی تھی یا شاید بد دعا لگی تھی۔ ابھی وہ اپنے بچے کے غم سے نکلی ہی نہ تھی کہ ماں جی جو اس گھر میں اس کا واحد سہارا تھی وہ بھی چل بسی۔ اس کی اس گھر میں موجودگی کی واحد وجہ اب ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کا کیا ہونا تھا؟ جس مقصد کے لیے وہ یہاں تھی وہ تو تمام ہوا، پھر وہ کس مقصد سے یہاں رہنے والی تھی؟ کیا ایک بار اسے پھر سے بے گھر ہونا تھا؟ اب وہ نیا گھر کہاں تلاش کرے گی، کہاں سے بسائے گی؟ میں تجھے تیری ماں کے گھر چھوڑاتا ہوں، علی نظریں چراتا پوچھ رہا تھا۔ اسے اس کی ایسی نظروں سے ہو پایا تھا۔ پکا پکا چھوڑ کر آؤ گے یا بس چند دن کے لیے؟ علی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زلیخا تجھے ماں جی کی وجہ سے برداشت کرتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں رہی۔ وہ چاہتی ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں۔ خدا ذرا کی ذرا مسکرا دی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، آج نہیں تو کل، لیکن یہ تو ہونا ہی تھا۔ چھوڑ دے پھر۔ وہ اٹھ کر اپنا سامان اٹھانے لگی تو سمجھی نہیں ہے، وہ چاہتی ہے میں تجھے طلاق دے دوں۔ علی کو وہ اتنی نارمل لگی تھی کہ اس نے مزید وضاحت دینا ضروری سمجھا تھا۔
سمجھ تو میں تب ہی گئی تھی جب ماں جی فوت ہوئی تھی، بس تمہارے منہ سے نکلے جملوں کے انتظار میں بیٹھی تھی کب سے۔ سامان بھی میں نے پہلے سے باندھ کر رکھا تھا، یہ دیکھو۔ وہ بندھی ہوئی ایک پوٹلی اور ایک بکسا اسے دکھانے لگی۔ تو کیسی عورت ہے ہدا، میں کبھی سمجھ نہیں سکا تجھے۔ وہ حیرت اور ترہم بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے اندر ایک جہاں سمیٹے وہ عورت ہر بار اسے نئے سرے سے حیران کرتی تھی۔ تم میں ہے ہی کیا ہدا کامران کہ کوئی تم کو سمجھنے کی کوشش کرے، بالکل عام سی ہو، بلکہ عام سے بھی عام۔ کبھی کی کہی دانیال کی بات اسے اتنے سالوں بعد بھی یاد تھی، بہت پہ ہنستی تھی۔ علی مزید حیران ہوا تھا۔ اچھا ہی ہے کہ نہ سمجھو، بس مجھے چھوڑ آؤ، لاری اڈے تک لے جاؤ، آگے میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ اب بھی بالکل نارمل لگی تھی علی کو، یا شاید بہت زیادہ اب نارمل، ایک ایسی عورت جس کے اندر احساسات اور جذبات مردہ ہو چکے ہوں۔ میں طلاق نامہ بھجوا دوں گا، وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا، اور ساتھ میں حق مہر بھی۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ تو نے بہت خدمت کی ماں جی کی، اور اپنی چادر کھول رہی تھی، علی کہے جا رہا تھا۔ ان کی اپنی بیٹی بھی شاید ہوتی تو ایسے نہ کر سکتی۔ ہدا نے اپنی چادر کی بکل ماری اور چارپائی پر جھک کر چارپائی کے نیچے سے چپل نکالی۔ میں نے بڑی زیادتی کی ہے تیرے ساتھ، ماں جی کہتی تھی تو ولی اللہ ہے۔ میں پاپی تھا تو بھلا مجھے اللہ والی کہاں راس آنی تھی۔ ہدا جہاں کی تہاں رہ گئی۔ ماں جی نے اس کے بارے میں یہ کیا آسرائی کی تھی، وہ کہاں سے انہیں اللہ والی لگی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ تو بہت نیک روح ہے، بڑی نوازش ہے اللہ کی تجھ پہ، تیری قدر کروں، لیکن میں نہ سمجھ سکا۔ علی حسین سر جھکائے کہتا جا رہا تھا۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ سلائی کی ہوئی آدھی ادھری چپل پاؤں میں پہن چکی تھی اور جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، لیکن نظریں ماں جی کی بچھی چارپائی پہ تھی۔ علی نے مڑ کر اس کی نظروں کا زاویہ ماپنے کی کوشش کی تھی۔ چلیں، وہ مکان کے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اسے اب اس بات سے کوئی غرض نہیں رہی تھی کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے۔ اس نے تو اسے سنا ہی نہیں تھا، اس کی باتوں میں پہلے بھی کبھی کچھ نہیں رکھا تھا، اور اب جب کہ وہ جا رہی تھی تو بالکل بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ شخص اسے طلاق دینے کا قصد کیے سب کہہ رہا تھا، اس کی میٹھی باتیں بھی اب کس کام کی۔ علی نے اس کا سامان اٹھایا اور اسے لاری اڈے چھوڑ آیا، جاتے جاتے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دینا ہدا۔ ہدا نے اجنبی نظروں سے اسے دیکھتے گویا پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی بھی یا نہیں، لیکن اس کی من پسند یادوں کی ریل ضرور چلنے لگی تھی۔ بابا، ماما، سریا، امجد انکل، دانیال، ماں جی، علی حسین، سب باری باری یاد آتے آپس میں گڑمڑ ہو رہے تھے۔ میری پیاری ہدا، ایک مہربان چہرہ اسے یاد آیا تھا۔ وہ مہرین تھی، نہیں وہ سریا تھی، یہاں شاید ماں جی۔ خدمت گزار بن کر ہے، مالکن بنے گی تو 2 کوڑی کا کر دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ کس کی آواز تھی؟ ارد گرد بہت شور تھا، اس کے اندر تو جمود تھا، پھر وہ کیوں ان آوازوں میں پہچان نہیں کر پا رہی تھی؟ اللہ تجھے کیسے کیسے رنگ لگائے گا تو دیکھنا، اور میری بات یاد رکھنا۔ کون تھی جو اسے دعا دے رہی تھی؟ میں طلاق دے رہا ہوں، یہ دانی کہہ رہا تھا؟ نہیں، یہ دانی نہیں کہہ سکتا تھا، پھر کون؟ اپنے مطلوبہ سٹاپ کی اسے خبر تک نہ ہوئی۔ گاڑی آخری سٹاپ پہ رکی تو کنڈکٹر نے اسے مخاطب کیا، اترو بی بی۔ سر گھما کر دیکھا تو گاڑی میں وہ اکیلی تھی۔ سامان لیے اتر گئی۔ جانا کہاں تھا یہ تو یاد ہی نہیں رہا تھا۔ کیوں یاد نہیں رہا تھا اسے؟ ذہن پہ زور ڈال کر بھی اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جانے کے لیے نکلی تھی۔ وہ گھر سے نکلی ہی کیوں تھی بھلا؟ بھائی صاحب، یہ کون سی جگہ ہے؟ پاس سے گزرتے ایک بندے کو روک کر پوچھا۔ یہ فیض آباد ہے، آپ نے کہاں جانا ہے؟ اسے یاد نہیں تھا کہ اسے کہاں جانا تھا۔ وہ وہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئی۔ اسے بالکل یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جانے کے لیے نکلی تھی، کیوں نکلی تھی۔ ذہن پہ بہت زور ڈالنے کے باوجود بھی وہ یاد کرنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ بھائی، یہ ایدی سینٹر کہاں ہے؟ مجھے وہاں جانا ہے۔ وہاں 3 گھنٹے بیٹھنے کے بعد وہ قریبی ٹھیلے والے سے کہہ رہی تھی، جو کچھ حیران سا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ ایک بے شکن بستر پہ پڑی وہ ہدا نہیں لگتی تھی۔ ہدا ایسی تو نہیں تھی۔ اس کا دل نئے سرے سے اس لڑکی کے لیے دکھا تھا۔ وہ قریبی سٹول پہ بیٹھ گیا۔ وہ اسی طرح چھت کو گھور رہی تھی۔ اس نے آنے والے کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ میں دانیال ہوں۔ اسے لگا تھا کہ وہ اسے پہچان نہیں سکی، تبھی اپنا تعارف کروایا تھا۔ وہ پھر بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ ہم تمہیں لینے آئے ہیں بیٹا۔ ایک مہربان ہاتھ اس کے ہاتھ کو چھوا تھا، پھر اس کے سر کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ اس نے گردن کو ہلکے سے جنبش دے کر انہیں دیکھا تھا۔
وہ چہرہ اس کے لیے جانا پہچانا تھا. وہ انہیں جانتی تھی، بس نام یاد نہیں آ رہا تھا. وہ پہلے سے بہت زیادہ بوڑھے لگ رہے تھے. تم اب میرے پاس رہو گی، اپنے گھر، ہمارے گھر. میں نے ڈاکٹر سے پرمیشن لے لی ہے، تم ہمارے ساتھ جا سکتی ہو. وہ ہنوز خاموش رہی تھی. میرے گھر کو ایک بیٹی کی ضرورت پڑی تو احساس ہوا کہ نہ جانے کیوں ہم بیٹے مانگنے میں ساری دعائیں لگا دیتے ہیں. ضرورت تو ہمیں بیٹیوں کی ہوتی ہے، بڑھاپے میں جو آنگن چھوڑ کر بھی اسی آنگن میں لوٹنا نہیں بھولتی. ایک آنسو ٹوٹ کر ہدا کی آنکھوں سے بہا تھا اور ڈھیر سارے امجد سبحان کی آنکھوں سے. دانیال کو اپنا آپ ان دونوں کے درمیان اجنبی لگ رہا تھا. وہ بڑی خاموشی سے پلٹ گیا تھا. ہدا کو ڈسچارج کروا کر وہ دونوں گھر لے آئے تھے. مہرین کو کال کر کے انہوں نے آگاہ کر دیا تھا. وہ ہدا سے بات کرنا چاہتی تھیں لیکن امجد صاحب کو مناسب نہیں لگ رہا تھا. ہدا گھر کی ہر چیز کو چھو چھو کر خاموش آنسو بہا رہی تھی. وہ اس گھر کی ہر چیز کو یاد کرتی رہی تھی، جیسے وہ سب اس کے وجود کا حصہ ہوں. اسے اب اس گھر میں لوٹ کر سب یاد آتا جا رہا تھا. دانیال اس عرصے میں خاموش تماشائی بنا سب دیکھتا رہا تھا. اس نے زرتاشیہ کو کال کی تھی. تمہیں اب تو آنا چاہیے تھا، جب میں پاکستان میں ہوں تو. ابو بہت اکیلے تھے، کیا ہو جاتا جو تم ان کے پاس 2 گھڑی ملنے چلی آتی. میری شادی تم سے ہو رہی ہے، ابو سے یا اس گھر سے نہیں کہ میں سب کے ساتھ وقت گزاروں. اب تم آئے ہو تو وقت نکال کر ملتے ہیں. دانیال کو اس کا جواب اچھا نہیں لگا تھا. اسے امی یاد آئی تھیں. اس گھر کو جوڑ کر رکھنے والی صرف خدا تھی دانی، جسے تم نے توڑ دیا. وہ سر تھامے بیٹھا تھا. جتنے عرصے وہ پاکستان میں رہا تھا، زرتاشیہ اور وہ ملتے رہے تھے، لیکن گھر سے باہر. زرتاشیہ اپنی رخصتی سے قبل گھر نہیں آنا چاہتی تھی. ابو کی صحت پہلے سے بہتر ہو گئی تھی. خدا بھی جیسے اس گھر میں آ کر سنبھل چکی تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان صدیاں دیوار بن کر کھڑی تھیں کہ وہ ایک دوسرے کو مخاطب تک نہیں کرتے تھے. ایک گھر میں رہتے بالکل اجنبی تھے. ابو کی بہتر طبیعت کے باعث اس نے واپس جانے کا سوچا تھا کہ اب ہدا تھی ان کی دیکھ بھال کے لیے تو اسے تسلی تھی. اس کے جانے سے پہلے زرتاشیہ اس کے بے حد اسٹار پہ ابو سے ملنے آئی تھی. ہدا کی اس پہ پہلی نظر پڑی اور اسے پتھر کر گئی. وہ اپنی جگہ سے ہل تک نہ سکی تھی. زرتاشیہ کچھ دیر ہی رکی تھی اور ایک چائے کا کپ پی کر چلی گئی تھی. یہ زرتاشیہ تھی. اس گھر میں آنے کے بعد وہ پہلی بار اس سے مخاطب ہوئی تھی. دانیال نے سر اس بات میں ہلایا. اس کی آنکھوں میں امڑتی حیرت کا سبب جانتا تھا. یہ حیرت اس نے اس سے قبل امی اور ابو کی آنکھوں میں بھی دیکھی تھی جب وہ دونوں اس کا رشتہ طے کرنے گئے تھے. وہ بالکل شوق کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی. اس کی کیفیت سمجھتا تھا. آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ دانیال اس بار خاموش رہا تھا. ہدا ہنسی تھی، بہت زور سے ہنسی تھی، اتنا کہ دانیال کو لگا تھا وہ پاگل ہو گئی ہو. ہنستے ہنستے اس کی آنکھیں چھلک گئی تھیں. سچ میں محبت اندھی ہوتی ہے. آج اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا. وہ پھر سے ہنستی تھی، لیکن اس ہنسی میں اپنے لیے استہزاء وہ صاف محسوس کر سکتا تھا. آپ کی بھی اندھی ہے. اس کی بات کا پس منظر جانتا تھا. صرف اس کے کریئر کو دیکھ کر، یہ کہ وہ ڈاکٹر ہے، لائق اور فائق ہے، اس کے تمام عیب چھپ گئے، حتیٰ کہ آپ کو اس کے چہرے پہ موجود پھول بہری کے نشان بھی دکھائی نہ دیے. دانیال اب بھی چپ رہا تھا. میں نالائق تھی، لاوارث تھی، اسی لیے آپ نے مجھے. اس کی آواز بھر آ گئی تھی. بات مکمل کیے بنا وہ اندر کی طرف بھاگ گئی تھی. دانیال کو عجیب سی کیفیت نے گھیر لیا تھا. ہسپتال کے لان میں سنگی بینچ پہ بیٹھے ارد گرد سے بے نیاز زوہا کے کہے الفاظ اس کے دل کو اندر سے کاٹ رہے تھے. یہ زوہا نہیں تھی جس نے کسی کا کچھ بگاڑا تھا. یہ تو وہ تھا جس نے خدا کے لیے سب بگاڑ دیا تھا. وہ یکدم اٹھا اور گاڑی کی چابی جیب سے نکال کر پارکنگ کی جانب بڑھ گیا. وہ اپنے گھر جا رہا تھا، اپنے امی ابو کے گھر. 14 سال بعد ایک بار پھر سے. گیٹ کھل کر ساتھ لگا ہوا تھا. اس کے ہلکے سے دباؤ سے کھلتا چلا گیا. یہ وقت لڑکیوں کے آنے کا ہوتا تھا جو سلائی کڑھائی، کروشیا، سجاوٹی کام سیکھنے آتی تھیں. وہ اندر صحن میں کرسی ڈالے، دھوپ سینکتی سلائیاں ہاتھ میں لیے سویٹر بن رہی تھی. اس کی چاپ پہ ٹھٹکی اور مڑ کر دیکھا. آنکھوں میں تحیر سموئے وہ اپنا چشمہ درست کرتی، اپنی نظروں کو دھوکے سے بچانے کی کوشش میں، اسے بغور دیکھنے کی کوشش میں تھی. اتنی صبح صبح، اتنے سالوں بعد کہنے کے بجائے اس نے ایک انوکھی بات پوچھی تھی. ایک طرف رکھی کرسی اس نے کپڑے سے پہنچ کر اس کے بیٹھنے کے لیے بڑھائی تھی. وہ بیٹھنے کے بجائے کھڑے کھڑے اپنے بچپن کے اس گھر کو دیکھ رہا تھا. بچپن کے اس گھر میں بیٹھی اپنی بچپن کی اس دوست کو دیکھ رہا تھا. تم سے معافی مانگنے آیا تھا. کیسی معافی؟ سویٹر بنتے ہاتھ تھمے اور اس نے حیرت سے استفسار کیا. اپنے دیے سبھی دکھوں کی معافی.
میں آج ہاتھ جوڑ کر پھر سے تم سے معافی مانگتا ہوں ہدا۔ وہ جڑے ہاتھوں پہ سر گرا کر رو دیا تھا، اپنے دیے سبھی دکھوں پہ رو دیا تھا۔ دانیال امجد 14 سال بعد پھر سے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کے سامنے رو دیا تھا۔ ہدا نے اس کے جڑے ہاتھوں کو کھول دیا تھا۔ یہ سب مت کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا ہدا، میں اس تکلیف سے کبھی نکل ہی نہیں سکا۔ ایسے لگتا ہے کہ تمہاری بد دعائیں ہیں جو مجھے کسی پل چین نہیں لینے دیتی۔ پہلے مجھے چین نہیں لینے دیتی اور اب زوہا کو۔ وہ رو رہا تھا۔ مگر میں نے تو کبھی تمہیں بد دعا نہیں دی، میں بھلا تمہیں کیسے بد دعا دے سکتی ہوں؟ محبت کرنے والے دلوں سے بد دعا نہیں نکل سکتی، تو پھر مجھے کیوں چین نہیں ملتا؟ زوہا کہتی ہے اسے کسی کی بد دعا لگی ہے، اس کی خوشیوں کو، محبت کو کسی کی آہ لگی ہے۔ وہ بد دعا واہ تمہارے سوا کس کی ہو سکتی ہے؟ خدا نے اس روتے ہوئے شخص کو دیکھا تھا۔ ابو کی وفات کے بعد سے وہ ایسا ہی ہو گیا تھا، نرم دل، جیسے کسی نے اس کا دل ہاتھ میں تھام کر موم کر دیا ہو۔ دکھوں نے دانیال امجد کو موم کیا تھا اور ہدا کامران کو صابر۔ میں سچ میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتی، اور زوہا کو تو کبھی بھی نہیں دے سکتی، وہ تو میرے جیسی ہے نا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ زوہا کے روپ میں اسے ہدا دکھائی دیتی تھی۔ 14 سال قبل وہ پہلی بار تب رویا تھا جب زوہا کا رزلٹ کارڈ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ ماں کی ٹانگوں کے پیچھے سے جھانکتی باپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ فیل ہو گئی تھی۔ زوہا دانیال امجد کی اکلوتی بیٹی میتھس میں فیل ہو گئی تھی، وہ بھی 3rd اسٹینڈرڈ میں۔ دانیال بے یقینی سے اس کا رزلٹ کارڈ دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی اتنی کن ذہن کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر بچہ ایک سا نہیں ہوتا۔ زرتاشیہ نے بیٹی کو اپنے پیچھے چھپاتے اس کی غلطی کی وضاحت کی تھی۔ یہ ہمارا بچہ ہے، 2 ذہین ماں باپ کی اولاد، کن ذہن کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بری طرح چلایا تھا۔ اس کا میتھس برا ہے، میں اسے ٹیوٹر لگوا دوں گی تو ٹھیک ہو جائے گی، باقی سب میں بھی مارجن سے پاس ہے۔ تم کس سبجیکٹ کے لیے ٹیوٹر لگواؤ گی؟ تم جانتی ہو ہدا، میں میتھس کا ایسا ماہر ہوں کہ مجھے مشکل سے مشکل حساب کے لیے بھی کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رجسٹر اس نے ہدا کو تھما دیا تھا، جس پہ ایک مشکل سوال اس نے بنا کیلکولیٹر کے حل کر دیا تھا۔ ایسے مت دیکھو، میں تمہاری طرح حساب کا کورا نہیں ہوں۔ وہ اپنی محسوس ہنسی ہنسا تھا، اپنا سر تھامے وہ یکدم رونے لگا تھا۔ یہ اس کا ماضی تھا جو منہ پر تڑ تڑ تماچے مارتے اسے رونے پہ مجبور کر رہا تھا۔ بابا کی وفات کے بعد پہلی بار تھا کہ وہ اس طرح رو رہا تھا۔ زرتاشیہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ زوہا کو اندر بھیج کر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ صرف بیٹی کے فیل ہونے پہ کون ایسے روتا ہے؟ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ محض بیٹی کے فیل ہونے پہ کون ایسے روتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی بیٹی نہیں تھی جو فیل ہوئی تھی، یہ وہ تھا جو فیل ہوا تھا۔ ناکامی اس کی بیٹی کی صورت اس کی ہوئی تھی۔ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں اسے ادراک ہوا تھا کہ اس کا عروج زوال میں ڈھل گیا تھا۔ اس کی تمام کامیابیوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ گیا تھا۔ اس کی ذہانت کا سارا تکبر مسمار ہو چکا ہے۔ وہ جس ہدا کو کن ذہن، نکمی اور نالائق کہتا تھا، وہ زوہا کی صورت اس کے ہاں پیدا ہو گئی تھی۔ وہ دوست نہیں تھی، اولاد تھی۔ اولاد کو ساری کمیوں حامیوں سمیت قبول کیا جاتا ہے، پیچھا نہیں چھڑایا جاتا، مسترد نہیں کیا جاتا۔ وہ زوہا تھی، ہدا نہیں تھی کہ وہ اسے ٹھکرا کر آگے بڑھ جاتا، کہ اس کے پاس ایک بہتر متبادل موجود ہے۔ زوہا اس کی اکلوتی اولاد تھی، اور اولاد کا کوئی متبادل موجود نہیں ہوتا۔ مجھے آہ لگ گئی ہے اس کی، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ زرتاشیہ سن نہیں پا رہی تھی، بس پریشانی سے اس کے ہاتھ مل رہی تھی، اس کے آنسو صاف کر رہی تھی، اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اس مقام پہ لا کر بدلا لیتی ہے جہاں سے کہیں اور جانے کا راستہ نہیں رہتا۔ وہ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے پاگل پن کی حد تک مضطرب تھا۔ وہ اسی رات 7 ماہ بعد بابا کے گھر گیا تھا، خدا سے معافی مانگنے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے۔ تم اپنی بد دعا واپس لے لو خدا، میں اپنی اولاد کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ مجھے جان سے عزیز ہے، اس کے گرد کوئی بد دعا کا حصار برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، نہ تمہیں نہ زوہا کو۔ تم جانتی ہو نا کہ تمہارے بدلے اللہ لیتا ہے مجھ سے، پھر کیوں اللہ سے میرا شکوہ کیا؟ میں اللہ سے شکوے کرنا چھوڑ چکی ہوں، میں بندوں سے شکوے کرنا بھی چھوڑ چکی ہوں۔ بابا نے کہا تھا تم اللہ والی ہو، تم پہ اللہ کا کرم ہے، تم نوازی گئی ہو۔ انہوں نے کچھ تو ایسا دیکھا ہوگا نا تم میں۔ تم مجھے دعا دے دو خدا، تم میرے لیے ہاتھ اٹھا دو۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ امجد انکل نے اسے یہ کبھی نہیں کہا تھا، ماں جی نے بھی اسے کبھی نہیں کہا تھا، لیکن دونوں نے اپنی اولادوں سے مرنے سے پہلے یہی کہا تھا۔ کیوں کہا تھا؟
ایسا کیا دیکھا تھا، کون سا کرم تھا جو انہیں دکھائی دیا تھا؟ وہ گمسم سی ہو گئی۔ سب اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ سب کے پاس، سب کے ساتھ ہے۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، میں، تم، ہم سب۔ دعا پہ کسی کی اجارہ داری نہیں، یہ وہ پکار ہے جو سب کو حاصل ہے، سب کی ملکیت ہے، سب کو نوازی گئی ہے۔ یہ نہ میری ہے نہ تمہاری، یہ ہم سب کی ہے۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو کھوجتے وہ کہہ رہی تھی، تم کہو گی تو وہ سنے گا، وہ تمہاری سنتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری مانتا ہے، اسے کہو کہ مجھے معاف کر دے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس سے کیا کہے۔ وہ اس کی اتنی سنتا تو وہ اس طرح اکیلی اس گھر میں بنا کسی رشتے کے تنہا کیوں رہ رہی ہوتی؟ اس کی مانتا ہوتا تو برسوں پہلے اس شخص کو اس کا کر دیتا۔ اسے سامنے کھڑے اس شخص پہ ترس آیا۔ میں کہوں گی، اگر تمہیں میرے کہنے سے سکون ملتا ہے تو میں کہوں گی کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ وہ تمہارے بدلے لیتا ہے مجھ سے، تو جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی وہ نہیں کرے گا۔ وہ اپنے ہی بندے کا بدلہ اپنے ہی بندے سے کیسے لے سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ میں نے معاف کیا، میرا اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ ایک گہری سانس بھرتے اس نے دانیال امجد کو دیکھا۔ وہ دنیا فتح کرنے والی باتیں کرتے کرتے کیسی باتیں کرنے لگا تھا۔ وہ زندگی کے پیچھے بھاگتے کس چیز کی طلب میں پڑ گیا تھا۔ وہ دنیا چاہتے چاہتے کس چاہت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ خوش قسمتی کسی کی میراث نہیں ہوتی کہ ہمیشہ ساتھ دے، اس کی خوش قسمتی بھی وقت رخصت تھی۔ مجھ سے شادی کر لو ہدا، یہ دوسرا جھٹکا تھا جو ہدا کو لگا تھا۔ میں زرتاشیہ کو دل سے چاہتا ہوں، لیکن میری روح تمہیں چاہتی ہے۔ ہدا بے یقینی میں گھری اسے دیکھ رہی تھی۔ قدرت کا سوانگ، جب اسے اس انسان کی چاہت نہ رہی تو وہ اس کی چاہت میں مبتلا کر دیا گیا۔ اب تو دل اس کی محبت سے خالی ہو چکا تھا، پھر اب کیوں؟ وہ اسے سونپا جا رہا تھا۔ اب نہیں دانی، اب نہیں، اب تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنی چادر اپنے گرد ٹھیک سے لپیٹتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ حالی نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ دانیال نے گہری سانس بھری۔ تم ولی اللہ ہو ہدا، بابا ٹھیک کہتے تھے۔ ہدا ہولے سے ہنس دی اور نفی میں سر ہلایا۔ ایک عام سی بندی، بہت عام سی بندی، عام سے بھی عام۔ کبھی اس نے کہا تھا، آج وہ کہہ رہی تھی۔ وہ اسی کا کہا اسی پہ لوٹا رہی تھی۔ دانیال نے لب بھینچے، سر نفی میں ہلایا۔ تمہارے دکھوں نے، محرومیوں نے تمہیں ولی بنا دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے مجھے سب کچھ نوازا گیا سوائے سکون کے، اور تمہیں کچھ بھی نہیں نوازا گیا سوائے سکون کے۔ ہدا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اللہ تمہیں سکون سے نوازے۔ اب تو ہاں کر دو ہدا، اب تو مجھے مسترد مت کرو۔ میں پچھلے 14 سالوں سے تم سے محبت میں مبتلا ہوں۔ محبت کو یوں نہ ٹھکراؤ جیسی میں نے ٹھکرائی تھی۔ ایسا کرنے سے محبت بہت رلاتی ہے۔ وہ آج بھی اس کے ساتھ کا متمنی تھا۔ ہدا حیران ہوئی۔ زرتاشیہ سے شادی نے مجھے بے سکون کیا ہے۔ میں نے دنیا چاہی تھی، مجھے دنیا مل گئی، باقی ہر شے ہاتھ سے نکل گئی، رشتے، سکون، محبت۔ اب میں یہ سب پانا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں۔ زرتاشیہ شادی کے بعد بھی اس گھر میں نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں باہر سے لوٹنے کے بعد اب ایک الگ گھر میں رہتے تھے۔ بابا ہدا کے ساتھ اسی گھر میں مقیم بہت خوش رہے تھے۔ وہ ویکینڈ انہی کے ساتھ گزارتا تھا جب تک وہ زندہ رہے تھے۔ اس گھر کو اکیڈمی کی شکل بھی اسی نے بابا کے کہنے پہ دی تھی۔ وہ یہاں لڑکیوں کو مختلف ہنر سکھاتی تھی۔ اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھی، جیسے اس کے سارے دکھوں کا مداوا اللہ نے کر دیا ہو۔ میرے اندر بہت بے سکونی ہے ہدا، کہیں قرار نہیں ہے۔ شاید تمہیں نام دے دوں تو سکون آ جائے۔ مجھے اب کسی نام کی ضرورت نہیں ہے دانی، سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہارا گھر ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے۔ میں زرتاشیہ کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہا ہوں۔ تم کہو گی تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ میں کسی کی محبت کے مقبرے پہ اپنی محبت کا گھر کیسے بنا سکتی ہوں؟ شاید بنا بھی لیتی اگر زوہا نہ ہوتی۔ زوہا کو زوہا رہنے دو، ہدا مت بناؤ۔ وہ کن ذہن، نکمی سہی لیکن ماں باپ کی محبت کی چھایا میں ہے۔ اسے رشتوں سے محروم مت کرو۔ ہر ہدا اکیلے نہیں جی سکتی، حالات سے لڑ نہیں سکتی، ہر ہدا سب نہیں سہ سکتی۔ ایسی ایک ہی ہدا رہنے دو، دوسری مت بناؤ۔ اور محبت جو تم مجھ سے کرتی تھی، اس کی صورت بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ اب شاید کہیں نہیں رہی۔ 14 سال پہلے کا انکار آج بھی اقرار میں نہ بدلا تھا، اور اسے اگلے 14 سال میں بھی کبھی نہیں بدلنا تھا۔ ہدا، کپ کپاتے لبوں سے اس نے دیکھا تھا۔ ہدا نے سر جھکا لیا تھا۔ اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ لٹا پٹا سا کندھے جھکائے واپس جا رہا تھا۔ اس کی شکستہ چال دیکھتے ہدا نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو صاف کیا تھا۔ ہدا کے لیے زندگی سفر کا نام تھا، اور سفر جاری ہی اچھا لگتا ہے۔ جی لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔
اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔